السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ جبار توقیر صاحب کے شاہکار ناول جو کہ شارٹ ناول ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، درخواست یہی ہے کہ جو میرے چینل پر ابھی آئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا۔ ہم وہاں سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تھانے جا پہنچے۔ چیمہ صاحب وہاں موجود ہی تھے۔ ان کو جب ترمذی صاحب نے ساری باتیں بتائیں تو وہ حیران رہ گئے۔ بولے، کمال ہے، یہ لڑکے ایسی ایسی باتیں بھی ہضم کر لیتے ہیں۔ اس گدھے کو دیکھیں، اس کے پستول نے ہماری تفتیش کا رخ ہی بدل ڈالا ہے، مگر یہ اسے چھپائے بیٹھا تھا۔ بیٹے، جب بھی کوئی ایسی بات معلوم ہو وہ فوراً پولیس کو بتا دینی چاہیے۔ جی، میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں خود ہی کسی چکر میں نہ پھنس جاؤں یا میری وجہ سے اسلم پر کوئی حرف نہ آئے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، یہ پستول تو واقعی بہت قیمتی ہے، اسے آپ میرے پاس رہنے دیں اور صبح 9 بجے یہاں آئیں۔ میں شہر کے تمام بدماشوں کو یہاں اکٹھے کر لوں گا، پھر یہ لڑکا اصلی مجرم کو آپ شناخت کر لے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ چوری اور قتل کی واردات انہی لوگوں کی ہے جن کا یہ پستول ہے، چیمہ صاحب نے کہا۔ جی بہت بہتر، ہم صبح 9 بجے یہاں آ جائیں گے، ترمذی صاحب نے کہا۔ جب ہم چیمہ صاحب کے کمرے سے باہر نکلے تو دروازے کے قریب ہی مجھے ایک آدمی زمین پر سے جلی ہوئی دیا سلائیاں، سگریٹوں کے خالی پیکٹ اور گنڈیریوں کے چھلکے اٹھاتا نظر آیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہماری باتیں بڑے غور سے سنتا رہا ہے اور اب وہ ہم سب کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر تو اس کی نظریں بار بار اٹھتی تھیں۔ میں نے گھبرا کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کچھ لوگ دوسروں کے چہروں کو ٹٹولنے لگتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ عجیب حاکروب ہے جو اس وقت بھی چین سے نہیں بیٹھتا، مگر نہیں، ضرور اس کا کوئی معاملہ تھانے میں پھنسا ہوگا، جب ہی یہ تھانے دار کو خوش کرنے کے لیے اس کے کمرے کے اندر اور باہر اس وقت تک صفائی کرتا پھر رہا ہے۔ اس کی شکل بھی بالکل گنڈو ایسی تھی جسے میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تھانے سے باہر نکل آئے۔ وہ آدمی برابر ہمیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ پاگل ہے، اسے بھلا ہم سے کیا واسطہ، ہم اپنے ہی جھنجٹ میں پھنسے ہیں اور وہ خواہ ہی ہمیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ تھانے سے نکل کر ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور سیدھے ہاسٹل جا پہنچے۔ کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جو تو کر کے میں نے زہر مار کیا اور پھر میں خان صاحب اور ترمذی صاحب کو شب بخیر کہہ کر اپنے بستر پر جا لیٹا۔ کافی دیر تک میں جاگتا رہا۔ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ اسلم پر خدا جانے کیا گزرتی ہوگی، ایسا نہ ہو کہیں وہ لوگ اس کا گلا ہی گھونٹ دیں۔ ان لوگوں سے کچھ بھی تو بعید نہ تھا۔ یہ ایسی بات تھی جسے سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے تھے۔ مجرم کے قبضے میں شکار ہو تو پھر اس کا ہاتھ کون روک سکتا ہے، وہ جو جی چاہے کر سکتا ہے۔ جوں تو کر کے رات کٹی۔ صبح اٹھ کر میں نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا۔ کسی لڑکے سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب کے سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن تھے۔ ان کا حال بھیڑوں کے اس گلے ایسا تھا جس میں سے ایک بھیڑ جب بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو باقی بھیڑیں وہاں سے ہٹ کر پھر سر نیچا کر کے چرنے لگتی ہیں۔ انہیں یاد بھی نہیں رہا تھا کہ وہاں ان کا کوئی دوست اسلم بھی رہتا تھا۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا کیونکہ انہیں ہم نے بتایا ہی نہ تھا کہ اسلم پر کیا گزری ہے۔ وہ تو شاید یہی سمجھے ہوئے تھے کہ اسلم 3 دن کی چھٹی لے کر گھر گیا ہوا ہے۔ اس روز میں اسکول سے 2 گھنٹے کی چھٹی لی اور پھر ترمذی صاحب اور خان صاحب کے ساتھ میں تھانے جا پہنچا۔ چیمہ صاحب ہمارے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر تھانے کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ وہاں 20 کے قریب طرح طرح کی شکلیں بیٹھی تھیں۔ کسی کا ایک ہونٹ کٹا ہوا تھا تو کسی کی ایک آنکھ غائب تھی، کوئی نسوار کھا رہا تھا تو کوئی بیڑی کے کش لے رہا تھا، کسی کے بال الجھے ہوئے تھے تو کسی نے منہ ہاتھ بھی نہ دھویا تھا۔ وہ سب کے سب عادی مجرم تھے، کوئی جیب کترا تھا تو کوئی ڈاکو، کوئی چور تھا تو کوئی راہزن۔ چیمہ صاحب کو سامنے دیکھ کر وہ سب کے سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سب کو باری باری بڑے غور سے گھور گھور کر دیکھا، مگر ان میں وہ آدمی موجود نہ تھا جسے میں جوہر میں دیکھ چکا تھا۔ چیمہ صاحب نے میرے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھے تو انہوں نے ہم تینوں کو واپس آنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم ان کے کمرے کے سامنے پہنچے تو وہ آدمی جسے میں نے رات میں وہیں دیکھا تھا دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ چیمہ صاحب نے اپنی چھڑی سے کمر میں ٹھوکا دے کر اسے مخاطب کیا اور بولا، اے گامی، جا دوڑ کر ان کے لیے چائے لا، کچھ کھانے کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ بہت اچھا صاحب جی، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی فوراً باہر کی طرف لپکا۔ ترمذی صاحب، میں نے اس معاملے پر جتنا زیادہ غور کیا ہے اتنا ہی الجھ گیا ہوں۔ ہمیں اس کی پوری حفاظت کرنی چاہیے۔
آپ تو مجھے فکر ہے کہ کہیں وہ لوگ اس لڑکے کو ہی نہ اچک لیں، ہمیں اس کی بھی پوری حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے لڑکے کا کچھ کریں جناب، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، خان صاحب نے سخت فکر مند لہجے میں کہا۔ خدا کرے آپ کا لڑکا جلدی مل جائے خان صاحب، ہم نے شہر کے تمام مشتبہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، مگر پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں۔ چیمہ صاحب بولے۔ تو کیا پولیس اس سلسلہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ خان صاحب بولے۔ جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں خان صاحب، مجھے تو آپ کا لڑکا ہی قصوروار معلوم ہوتا ہے۔ ان بدماشوں کے کسی جھانسے میں آ کر پہلے ہی دن غلط قدم اٹھایا تھا، اس نے جپسی کو ہلاک کیا، اسی کی مخبری پر تقی صاحب کا گھر لوٹا اور اس کی وجہ سے کمرو ہلاک ہوا۔ یہ ساری باتیں میں خود اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں۔ چیمہ صاحب نے بڑے روکھے لہجے میں کہا۔ آپ اس وقت جو چیز چاہے کہیں، مگر میرا بیٹا بدماشوں کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ ایک 14 سال کے بچے سے آپ کس طرح ایسی باتوں کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ خان صاحب بولا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی تربیت غلط تھی یا اس کی صحبت خراب تھی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان بدماشوں کے ہتھے چڑھ گیا اور یہ ساری مصیبت آئی۔ جب تک ہم اسے ڈھونڈ نہ لیں تب تک کسی نتیجے پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جناب خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اسلم بہت ہی نیک لڑکا ہے، اسے میں نے آج تک کسی ایسے ویسے آدمی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ترمذی صاحب بولے۔ مجھے آپ سے پورا اتفاق ہے ترمذی صاحب، اب تو ہمیں اس لڑکے کی فکر ہے، جوہر پر جو کچھ اس نے خود ان کی زبان سے سنا۔ مجھے آپ سے پورا اتفاق ہے ترمذی صاحب، اب تو ہمیں اس لڑکے کی فکر ہے، جوہر پر جو کچھ اس نے خود ان کی زبان سے سنا، اس سے تو یہی ظاہر ہے کہ اب وہ اسے بھی قبضے میں لے لیں گے۔ چیمہ صاحب نے کہا۔ اس کی حفاظت کا کیا انتظام کریں اب؟ ترمذی صاحب بولے۔ میرا تو خیال ہے کہ اسے ہاسٹل سے باہر نہ جانے دیں، نظروں کے سامنے رکھیں۔ نہیں جی نہیں، میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ کر اسے لے جائیں تاکہ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں جا پہنچوں۔ خان صاحب نے کہا۔ نہیں خان صاحب، وہ خطرناک مجرم ہے، یہ بچہ نہ میرا ہے نہ آپ کا، ہم کیوں اسے موت کے منہ میں بھیجیں؟ ہمیں کوئی اور تدبیر سوچنا ہوگی۔ چیمہ صاحب نے کہا۔ خدا کے لیے میرے اسلم کو بچا لیں چیمہ صاحب، میری ایک ہی اولاد ہے۔ خان صاحب نے روحانسی آواز میں کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، وہ بے حد پریشان نظر آتے تھے۔ اتنے میں گامی چائے کے برتنوں سے لدی پھدی ٹرے لے کر اندر آ گیا۔ اس نے پیالیوں میں ڈال کر چائے ہم سب کے سامنے رکھی۔ وہ برابر کنکھیوں سے مجھے اور ترمذی صاحب اور خان صاحب کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی، مجھے اس کی صورت سے ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ کوئی بہت ہی عیار اور چال باز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے چپکے سے خان صاحب کے کان میں کہا، یہ شخص تو مجھے بہت ہی خطرناک معلوم ہوتا ہے، ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، کسی کیس میں پھنسا ہوا ہوگا جب ہی ان کی خدمت کر رہا ہے۔ خان صاحب نے سرگوشی کی۔ چائے ہمارے سامنے رکھ کر گامی بار دروازے پر جا بیٹھا تو خان صاحب نے دبی آواز میں کہا، یہ آدمی کون ہے جو آپ کے دروازے پر رہتا ہے؟ اس کے بھائی پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، بس میرے دروازے پر آ کر بیٹھا رہتا ہے، اس امید پر کہ شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ خود بھی یہ کسی زمانے میں بستہ بے کا بدماش رہا ہے۔ چیمہ صاحب بولے۔ پھر آپ نے کیا سوچا چیمہ صاحب؟ یہ معاملہ تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا، ہمیں تو اب لڑکے کی فکر لگی ہے۔ ترمذی صاحب نے کہا۔ کیوں بھائی زلفی، وہ آدمی جس کا نام تم نے ٹکا بتایا ہے، کیا کہتا تھا؟ چیمہ صاحب نے کہا، جی وہ کہتا تھا اب اس کے دوست کو بھی پکڑو کیونکہ پستول بہت قیمتی ہے۔ میں نے کہا، ٹکا کے ساتھی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام راجو ہے۔ میں نے کہا، اچھا تم آج اسکول سے چھٹی کے بعد فوراً یہاں آ جاؤ، پھر میں 2 سپاہی سفید کپڑوں میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ آپ بھی آ جائیں خان صاحب۔ زلفی بازار میں 2 گھنٹے تنہا پھرے گا، وہ ٹکا ضرور اسے کسی نہ کسی بہانے سے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے سپاہی اس کے پیچھے چل دیں گے اور اس کے ٹھکانے پر اسے جا پکڑیں گے۔ میں تو یہ سارا وقت دوپہر تک یہیں گزاروں گا۔ ترمذی صاحب، آپ زلفی کو چھٹی کے بعد یہاں بھیج دیں۔ خان صاحب بولے، جی بہت بہتر، میں اسے دوپہر کو بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر ترمذی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر اسکول کی طرف چل دیے۔ جب 1 بجے اسکول سے چھٹی ہوئی تو مجھے ترمذی صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ انہیں تقی صاحب نے کسی سرکاری کام کے سلسلے میں باہر بھیجا تھا جہاں سے وہ اس وقت تک واپس نہ آئے تھے۔ میں نے سوچا کہ تھانہ کوئی 100 کوس دور تو نہیں ہے، میں خود وہاں چلا جاتا ہوں، خان صاحب تو وہاں موجود ہی ہیں، کوئی ترنے والا تو میں ہوں نہیں جسے ٹکا سڑک پر سے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا۔ مجھے اپنے دوست کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے بستر تو ہاسٹل میں رکھا اور وہاں سے نکل کر میں سیدھا سڑک پر جا پہنچا۔ اب میں اپنے ارد گرد چلتے ہوئے ہر شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر کسی بھی آدمی کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سکول سے تھانہ 1 میل دور تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک کچھ فاصلے پر ایک رکشہ رکا اور اس میں سے لاٹھی ٹیکتی ہوئی ایک بڑھیا اتری۔ رکشہ اسے وہاں اتار کر آگے نکل گیا۔ بڑھیا اندھی تھی، وہ سڑک کے کنارے بے بس ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کئی آدمیوں سے اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کریں، مگر سب لوگ اپنے اپنے کام میں مگن تھے، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے بلند آواز سے کہا، بیٹا مجھ اندھی کو گھر پہنچا دو، اللہ تمہیں سکھی رکھے۔ آپ کو کہاں جانا ماں جی؟ میں نے اس کے قریب رک کر کہا۔ اس کی حالت بڑی ہی قابل رحم تھی، اس نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے
مگر آنکھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھی۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا گھر مسلم کالونی میں ہے بیٹا، میرے پیسے کہیں کھو گئے ہیں، جس کی وجہ سے رکشے والے نے مجھے یہاں اتار دیا۔ ارے مسلم کالونی تو یہاں سے کافی دور ہے ماں جی، آپ پیدل کیسے جائیں گی وہاں تک؟ بیٹا مجھے رکشے میں بٹھا کر گھر تک پہنچا دو، میں بہو سے لے کر پیسے دے دوں گی، وہ بڑھیا بولی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں کتنی ہی دیر سے پریشان ہو رہی ہوں بیٹا، گھر سے دوا لینے نکلی تھی کہ پیسے بھی گوا بیٹھی، پھر راستہ بھول کر کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا۔ میں نے ایک رکشہ ٹھہرایا اور کہا چلے ماں جی، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بڑھیا کو رکشے میں سوار کیا اور ہم مسلم کالونی کی طرف چل دیے۔ بڑھیا مجھے دعائیں دیتی رہی، تمہارا بھلا ہو بیٹا، خدا تمہارا اقبال بلند کرے، تمہیں خدا بڑا افسر بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب تو اس کی وہ ساری دعائیں مجھے یاد بھی نہیں رہیں، بس کینچی کی طرح زبان چلتی تھی اس کی، اور وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ میری بہت زیادہ احسان مند ہے، اور زلفی سے زیادہ اچھا لڑکا اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہی رہا کہ ماں جی یہ تو میرا فرض تھا، کوئی احسان تو نہیں کیا میں نے، مگر وہ تو بس مجھے آسمان پر چڑھا رہی تھی۔ میری تعریفوں کے پل بندھتی رہی اور رکشہ چلتا رہا۔ مسلم کالونی وہاں سے 3 میل دور تھی۔ وہ فاصلہ طے کر کے جب ہم بڑھیا کے کہنے کے مطابق نور محلے میں داخل ہوئے تو ایک 2 منزلہ مکان کے قریب پہنچ کر وہ بڑھیا بولی بیٹا مجھے بہار شاہ کے مکان پر اتار دو۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا تو اس مکان پر بہار شاہ کے نام کی تختی لٹک رہی تھی۔ بہار شاہ کا مکان تو یہی ہے ماں جی، میں نے کہا۔ بس یہیں رکشہ روک لے بیٹا اور میں پیسے دیتی ہوں، تم اسی رکشے میں واپس چلے جانا۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا رکشے سے اتر کر راستہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگی۔ میں ابھی تک رکشے میں ہی بیٹھا تھا، وہ بڑھیا پھر رک گئی اور بولی بیٹا مجھے اندر تو پہنچا دو۔ اس کی یہ بات سن کر میں آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے مکان کے دروازے تک لے گیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اسے کھول کر ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک چھتی ہوئی صاف ستھری ڈیوڑی تھی۔ کوئی 20 فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بڑھیا بولی بہو، ارے بہو دیکھ میں واپس آ گئی۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک جوان عورت دائیں ہاتھ کے کمرے سے باہر نکلی اور بولی ارے اماں میں تو سمجھی کہ تجھے بھی کوئی اٹھا لے گیا۔ اچھا تو یہ لڑکا لایا تمہیں؟ ہاں تو جا کر تھوڑی چائے بنا، مگر پہلے رکشے والے کو فارغ کر دے، بڑھیا نے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی بیٹا 2 گھونٹ چائے پیتے جاؤ۔ نہیں ماں جی مجھے دیر ہو جائے گی، میں جا رہا ہوں، میں نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ مگر ابھی میں دیوڑی میں آدھا فاصلہ بھی طے نہ کر سکا تھا کہ وہ جوان عورت بھاگ کر آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے بولی بھائی چائے پیے بغیر نہ جانے دوں گی، رکشے بہت مل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کھینچتی ہوئی ایک کمرے میں لے گئی جس میں بڑا ہی مختصر سا سامان رکھا تھا۔ 2 چارپائیاں تھیں جن پر چادریں بچھی تھیں، دائیں طرف 2 کرسیاں اور ایک میز بچھی تھی۔ وہ عورت مجھے وہاں بٹھا کر باہر نکل گئی۔ مکان تو وہ بہت اچھا نظر آتا تھا، مگر وہاں کمروں میں ایسی بے سر و سامانی تھی جس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ کچھ ایسے خوشحال نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت واپس آ گئی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بولی لے بھائی یہ دودھ پی لے، چائے بنانے میں تو دیر لگتی ہے، کہاں میں آگ جلاتی، کہاں میں چائے پکاتی، اور پھر تجھے جانے کی جلدی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی چیز وہاں سے کھاؤں، مگر وہ عورت اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی جیسے وہ میری سگی بہن ہو۔ اس کے کہنے پر میں نے وہ گلاس منہ سے لگا لیا، اور جب میں وہ دودھ پی چکا تو میرا سر ایک دم چکرانے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ گھوم رہا ہے۔ چند لمحوں تک یہ کیفیت قائم رہی، پھر میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ مجھے بالکل ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو کسی اور ہی کمرے میں بند پایا۔ میں ٹھنڈے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک تنگ سا کمرہ تھا جس میں دائیں طرف ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اندر سے بند تھی، اور اس کھڑکی کے اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جہاں سے ہوا اندر آتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو اسے بھی بند پایا۔ اب ساری بات مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ وہ بڑھیا، وہ مکار عورت مجھے اندھی بن کر اپنے جال میں پھانس چکی تھی، اور میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ایسا سلوک کر رہی تھی؟ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ مجھے اتنا تیش آ رہا تھا، جی چاہتا تھا دروازہ توڑ ڈالوں۔ کتنی ہی دیر میں دروازے پر مکے مارتا رہا، مگر کسی نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون لوگ تھے جو مجھے وہاں بند کر کے گئے تھے۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہیں مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ میں نے تو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں کیا، اور وہ مکان بہار شاہ کا تھا جہاں میں اترا تھا، اور وہ بڑھیا اندھی تھی جس کی میں نے مدد کی تھی۔ وہ عورت جس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا تھا کتنے میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی، بات بات پر مجھے بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ ان لوگوں کو مجھ سے کیا بیر ہو سکتا ہے؟ بہار شاہ کا تو نام ہی میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، اور وہ ٹکا اور راجو تو اس معاملے میں بالکل ہی بے تعلق نظر آتے تھے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اسی بدبخت نے مجھے پکڑنے کے لیے ڈھونگ رچایا ہو۔ یہ خیال میرے لیے سخت پریشانی کا موجب تھا، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو مار دھاڑ اور قتل و غارت سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔
مجھے اتنا تیش آ رہا تھا، جی چاہتا تھا دروازہ توڑ ڈالوں۔ کتنی ہی دیر تک میں دروازے پر مکے مارتا رہا، مگر کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون لوگ تھے جو مجھے وہاں بند کر کے گئے تھے۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہیں مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ میں نے تو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں کیا۔ اور وہ مکان جہاں میں اترا تھا، اور وہ بڑھیا اندھی تھی جس کی میں نے مدد کی تھی، وہ عورت جس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا تھا، کتنے میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی، بات بات پر مجھے بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ ان لوگوں کو مجھ سے کیا بیر ہو سکتا ہے؟ بہار شاہ کا تو نام ہی میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، اور وہ ٹکا اور راجو تو اس معاملے میں بالکل ہی بے تعلق نظر آتے تھے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اسی بدبخت نے مجھے پکڑنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہو۔ یہ خیال میرے لیے سخت پریشانی کا موجب تھا، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو مار دھاڑ اور قتل و غارت سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ میں نے مایوس ہو کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اب میرے سامنے ایک وسیع میدان تھا، میں کسی اور ہی جگہ پر بند تھا۔ وہ کمرہ جہاں میں کھڑا تھا مکان کی دوسری منزل پر تھا اور زمین سے 20 فٹ اونچائی پر تھا۔ یا پیر دستگیر، یہ میں کس جگہ پر آ پہنچا ہوں اور کون مجھے یہاں لایا ہے؟ کھڑکی سے ہٹ کر میں پھر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازوں میں سے سامنے دیکھنے لگا۔ کمرے کے بالکل سامنے کھلی چھت تھی جس کے عین درمیان میں سیڑھی تھی جو نیچے اترتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے کو ہلایا تو مجھے سیڑھیوں میں کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ میں دم ساتھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لمبا تڑنگا آدمی سیڑھیوں میں نمودار ہوا۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ٹکا خان تھا، وہی ٹکا خان جسے میں جوہر پر دیکھ چکا تھا۔ سیڑھیوں میں سے نکل کر وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کھڑکی میں سے باہر چھلانگ لگا کر مر جاؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اس مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ آخر یہ لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ دروازہ کھول کر ٹکا خان اندر نہیں آیا، بلکہ جیب سے نکال کر اس نے اپنا خنجر دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، تجھے ہوش آ گیا لڑکے؟ میں اس کی یہ بات سن کر بالکل خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھتا رہا۔ کیا نام ہے تیرا؟ وہ بولا۔ ذوالفقار، میں نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ پستول کہاں ہے جسے تو نے جوہر سے نکالا تھا؟ وہ بولا۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ میری بات کا جواب دو، وہ پستول کہاں ہے؟ یہ کہہ کر وہ ایک دم میرے سامنے آ کھڑا ہوا، خنجر اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ میں نے چیمہ صاحب کو دے دیا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ چیمہ صاحب کو دے دیا؟ وہ سالہ لگتا تھا اس پستول کا۔ جب تک وہ پستول نہیں ملتا تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے تھانے کے اندر شناخت پریڈ میں پہچانے کی کوشش کی تھی، مجھے تم نے کہاں دیکھا تھا؟ جوہر پر، جب تم پستول تلاش کر رہے تھے۔ پھر جب تم اسلم کو لے کر وہاں راجو کے ساتھ آئے تھے، جب بھی میں وہیں موجود تھا، میں نے کہا۔ اچھا، تو تم یوں ہمارا پیچھا کرتے رہے ہو؟ اچھا ہوا جو تم یہاں آ گئے، ورنہ تم تو ہمارا کباڑا ہی کر دیتے۔ اسلم کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے ہم نے اپنے کام پر لگا دیا ہے، تم بھی اب وہی کام کرو گے۔ اگر ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو تمہاری گردن کاٹ دیں گے ہم، وہ بولا۔ بے شک گردن کاٹ دو، مگر میں تمہارا کہنا نہیں مانوں گا۔ تم چور ہو، ڈاکو ہو اور قاتل ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ بالکل غلط بات ہے، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ تم نے تقی صاحب کا گھر لوٹا، پھر کمرو کو قتل کیا، پھر اسلم کو اغوا کیا۔ اب تم مجھے بھی فریب دے کر پکڑ لائے ہو، مگر تم بچ نہیں سکتے، میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں گا، میں نے بلند آواز سے کہا۔ تمہیں اب پولیس تک ہم کبھی نہ پہنچنے دیں گے، یہاں کی پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم نے کمرو کو قتل نہیں کیا، نہ ہم نے تقی صاحب کے گھر کو لوٹا ہے۔ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ آپ کی بار بڑی سنجیدگی سے بولا۔ چیمہ صاحب کا بھی یہی خیال ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں۔ تم نے اسلم کو دھوکہ دیا، اس کے ہاتھ سے جپسی کو مروایا، کیونکہ وہ کتا تمہاری پیش نہیں چلنے دیتا تھا۔ تم نے پہلے اسے راستے سے ہٹایا، پھر تقی صاحب کا گھر لوٹا اور ان کے گھر کی کنڈی تم نے پہلے ہی کمرو سے کھلوا لی تھی، میں نے کہا۔ بکواس بند کر چھوکرے، تو بہت ہی خطرناک لڑکا معلوم ہوتا ہے، میں تیرا قیمہ کر دوں گا، خبردار جو پھر تم نے ایسی باتیں کی تو۔ میں سچی بات ضرور کہوں گا، خواہ میری گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ تم نے اس ڈر سے کہ کہیں میں تمہیں پکڑوا نہ دوں مجھے دھوکے سے پکڑ لیا، مگر تم پولیس سے نہیں بچ سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کر، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زبردست تماچا میرے منہ پر مارا اور جیب سے ایک مضبوط ریشمی ڈوری نکال کر اس نے اپنا خنجر دانتوں میں دبایا اور میرے دونوں ہاتھ ڈوری میں جکڑنے کے لیے اس نے پکڑ لیے۔ وہ سمجھا کہ میں خوفزدہ ہو چکا ہوں۔ ابھی وہ پہلی گرہ باندھ ہی رہا تھا کہ میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، ایک دم وہ تیورا کر پیچھے ہٹا اور گر پڑا۔ میرے ہاتھ ابھی آزاد تھے، ڈوری نیچے گر گئی تو میں نے ایک دم آگے بڑھ کر زمین پر سے وہ خنجر اٹھا لیا جو پیٹ میں لات لگنے کی وجہ سے آپ ہی آپ اس کے دانتوں سے نکل گیا تھا۔
खंजर मेरे हाथ में देखते ही वो उठा और चारपाई को दोनों हाथों में उठाकर उसने पूरी कुव्वत से मुझ पर फेंका, मगर मैं भागकर दूसरी तरफ हो गया। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने खंजर को स्काउटों की तरबियत के मुताबिक नोक से पकड़कर बड़े खुखार अंदाज से पीछे हटकर उसकी तरफ फेंका। बस यही मेरी गलती थी। वो एकदम तरा दे गया और खंजर खुली खिड़की में से निकलकर बाहर जा गिरा। अब वो गुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे बाजुओं में पकड़कर एकदम धान की बोरी की तरह जमीन पर दे मारा। फिर उसने कुछ इस तरह मुक्कों और तमाचों की बारिश बरसाई कि मेरी चीखें निकल गई। वो वहशी दरिंदे की तरह मुझे मार रहा था कि अचानक दो आदमी कमरे में आए। उनमें से एक वही राजू था जिसे मैं जौहर पर देख चुका था। अरे खान साहब, क्या करते हैं आप? इसे मार ही देंगे आप, राजू ने टिक्का खान से मुझे छुड़ाते हुए कहा। हट जा पीछे राजू, इसने मुझ पर हंजर से हमला किया है, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। ऐसा हथ छुट लौंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा, टिक्का खान ने हाँफते हुए कहा। राजू ने मुझे उसकी गिरफ्त से छुड़ा तो लिया था, मगर टिक्का खान का गुस्सा अभी तक न उतरा था। उसने राजू को परे धकेल कर फिर एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा। उस पर राजू ने टिक्का खान को बड़े तेज से देखा और कहा, यार ये बड़े काम का लड़का है, इसे क्यों मारने पर तुले हो? भेड़ के खून से कोई फांसी नहीं चढ़ता राजू, जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसे लड़के से पाला पड़ा है, बांध दे इससे। ये कहकर उसने राजू की मदद से मेरी मुश्कें कस दी और कुछ इस तरह मुझे उन दोनों ने बांधा कि मैं हिल ना सकता था। मेरी दो टांगें गर्दन के ऊपर रख कर बांधी गईं। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथ मेरी कमर के पीछे यूं बांधे कि मैं बिल्कुल उर्दू का आर्ट बनकर रह गया। मेरे मुंह में टिक्का खान ने अपना रुमाल बांधकर गेंद की तरह फर्श पर लुढ़का कर दीवार के साथ टिका दिया। इसने हमारा पिस्तौल अपने बाप चीमा साहब को दे दिया। मैं तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, ये समझता क्या है? आखिर वहां थाने में अगर मैं या तुम मौजूद होते तो इसने तो कबाड़ा कर दिया था हमारा। अब तहम्मुल से काम लो उस्ताद, मैं इससे और बहुत सी बातें पूछ लूंगा, फिर इसका झटका कर देंगे। पता है क्या कहा है इसने? कहता था कमरू को हमने कत्ल किया है। वो उल्लू का पट्टा पता नहीं किसके हाथों मरा, उसका इल्जाम भी हम पर धरता है। फिर कहता है चोरी भी उस हेडमास्टर के घर में हमने की है। कुतरनी की तरह चलती है जुबान इसकी। अच्छा कमाल है, इतनी सारी बातें बताई हैं इसने तुम्हें, ये तो सपोलिया साला, राजू बोला। बस इसीलिए तो मुझे तैश आ गया। अच्छा कमाल है, इतनी सारी बातें बताई हैं इसने तुम्हें, ये तो सपोलिया साला, राजू बोला। बस इसीलिए तो मुझे तैश आ गया। ये हमारी तलाश में रोज उस जौहड़ पर जाता रहा। खुदा की कसम ये तो हमें ले डूबता। कल सुबह तक इसे जमीन के नीचे उतार दो, वरना खुद इसका गला घोंट दूंगा। ऐसा ही होगा उस्ताद, तुम फिक्र ना करो, इसका यहाँ आना तो बहुत ही जरूरी था। जरूरी सा जरूरी, इसने मुझे भी खवास बाख्ता कर दिया, लांती कहीं का चला था जासूस बनने। ये कहकर टिक्का खान ने कहर आलूद निगाह मुझ पर डाली और राजू को साथ लेकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब वो दरवाजे पर ताला लगाकर सीढ़ियों की तरफ चल दिए तो मुझे एकदम इस कमरे से खौफ आने लगा। जब तक वो दोनों वहां मौजूद रहे मुझे कतन कोई खौफ ना आया था। मुझे भाईजान की बताई हुई बातें याद आ रही थी। वो कहा करते थे कि बदमाश और गुंडे लोग जो बहुत ज्यादा चीख चीख कर और गरज गरज कर बातें करते हैं बड़े ही बुज़दिल होते हैं। ज़रा सी अक्लमंदी और होशियारी से काम लिया जाए तो उनको पकड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मगर अब तो मैं कमरे में बिल्कुल जानवर की तरह बंधा था और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं वहां से निकलूं कैसे। किस ढिठाई से टिक्का खान मेरे सामने खुद को बेकसूर साबित कर रहा था। कहता था कि मैं चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम उन पर खामखा लगा रहा हूँ। वह मुझसे इतना खौफजदा हो चुका था जैसे ज़िंदगी और मौत पर उसे इख्तियार हासिल हो चुका हो। मेरे दिलो दिमाग पर जो खौफ तारी था उसकी वजह यह थी कि शाम सर पर आ रही थी। मुझे उन्होंने कल दोपहर से बेहोश कर रखा था। बादशाह के मकान पर दूध पीने के बाद से लेकर मैं टिक्का खान के आने तक बेहोश रहा। मेरे बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। उसने बड़ी बेदर्दी से मारा था मुझे। भूख की वजह से पेट कमर के साथ लग चुका था। इस पिटाई की वजह से अब प्यास भी शदीद हो चुकी थी और वो रस्सी के जकड़बंद मेरे खून की गर्दिश में रुकावट बन रहे थे। गर्दन पर दोनों टांगों के बोझ की वजह से बदन में सख्त ऐंठन महसूस होती थी, मगर वो रस्सी कुछ इतनी मजबूती से बंधी थी कि मैं जरा भर जुम्बश न कर सकता था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब होने लगा। मुझे उम्मीद थी कि वहां पर असलम से मेरी मुलाकात जरूर होगी, मगर असलम का वो जिक्र तक न करते थे, जैसे वो इस नाम से ही वाकिफ नहीं है। रात भर मैं इसी तरह ठंडे फर्श पर बंधा हुआ पड़ा रहा। किसी ने ऊपर आकर ना पूछा ना देखा कि मैं किस हाल में हूँ। मेरे लिए वो तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। कितनी ही देर तक मैं जागता रहा, मगर फिर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मेरी आंख जब खुली तो सुबह हो चुकी थी। यूँ लगता था जैसे वो मकान आबादी से बहुत दूर किसी जंगल में बिल्कुल तन्हा खड़ा है, क्योंकि खिड़की से तहद्दे निगाह खेत ही खेत नजर आते थे। मकान का बड़ा दरवाज़ा किस तरफ था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सूरज की किरणें खिड़की के अंदर झांकने लगी थी। अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई दबे पांव ऊपर आया था और बड़ी आस्तगी से ताला खोल रहा था। मुझे पता भी ना चला था कि कौन दरवाज़ा खोल रहा है।
میری ہی عمر کا ایک لڑکا تیزی سے اندر آیا اور ایک رومال میں بندھی ہوئی 3 روٹیاں میرے سامنے رکھ کر بولا، یہ کھا لینا، اسلم کہتا ہے کہ آج رات وہ تمہیں یہاں سے نکالے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ پر سے رومال کھول دیا، پھر اس نے رسی کی گرہ ڈھیلی کر کے میرے دونوں ہاتھ آزاد کیے اور جب اس نے گردن پر سے میری ٹانگیں اتار کر سیدھی رکھیں تو مجھے ایک دم چکر آنے لگے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور کہا، اسلم کہاں ہے؟ وہ یہاں ہی ہے، مگر دن کے وقت وہ یہاں نہیں آ سکتا، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا تو میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس پر وہ بولا، یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، تم یہ رسیاں پہلے کی طرح لپیٹ لینا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، ہم رات کو 12 بجے آئیں گے۔ مگر وہ تو مجھے آج قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی کچھ نہیں کریں گے، ان سے لڑائی مت کرنا، بس جس طرح وہ کہیں اسی طرح مان لینا، ورنہ وہ تمہیں پھر ماریں گے۔ بہت اچھا، مگر مجھے تو پیاس لگی ہے، میں نے کہا۔ اوہو، وہ تو میں بھول ہی گیا، یہ لو، میں بوتل میں پانی بھی لایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر مجھے دے دی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ بڑی احتیاط سے اس نے دروازہ بند کیا اور پھر دبے پاؤں چلتا ہوا وہ نیچے اتر گیا۔ میں جلدی جلدی وہ روٹیاں 7 دنوں کے بھوکے کی طرح پیٹ میں اتارنے لگا۔ روٹیوں پر ساگ رکھا ہوا تھا، وہ ایسا مزیدار معلوم ہوا کہ میں لقمے کھٹا کھٹ حلق سے نیچے اتار کر پانی پینے لگا۔ چھوٹی سی بوتل تھی، میں نے سوچا کچھ پانی بچا کر رکھ لوں تو بہتر ہے، پھر پیاس لگے گی تو کام آئے گا، مگر وہ تھا ہی کتنا، میں سارے کا سارا پی کر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس جیسی 20 بوتلیں بھی ہوتی تو میں پی جاتا۔ وہ لڑکا، خدا اس کا بھلا کرے، مجھے نئی زندگی عطا کر گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسلم کو ان لوگوں نے کس حال میں رکھا تھا۔ یہ ساری باتیں میرے لیے معمہ بن چکی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ آخر میرا گناہ کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں ان لوگوں نے مجھے بھرے بازار سے اٹھا لیا تھا۔ خدا بیڑا غرق کرے اس بڑھیا کا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آفت کی پرکالہ اندھی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر اندھی بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کس طرح پہچانا، کس فریب سے اس نے مجھے رکشے میں اپنے ساتھ بٹھایا، کتنی دعائیں دیتی تھی وہ۔ یہ ساری باتیں مجھے خواب معلوم ہوتی تھی، مگر وہ ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے بے بس کر دیا۔ انہیں اگر غصہ آ جائے اور وہ ابھی آ کر میرے پیٹ میں چھرا گھونپ دے تو کیا ہو؟ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے گا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ دن کے 10 بجے ہوں گے جب مجھے سیڑھیوں میں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسی وقت میں نے جلدی جلدی پہلے کی طرح اپنے بدن پر رسیاں لپیٹنی اور جوں توں کر کے ان کی گرہیں باندھ کر میں اردو کا 8 بن کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ تالا کھول ہی رہا تھا کہ میں پہلے کی طرح فرش پر گٹھری بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا تو راجو اندر داخل ہوا۔ ارے تو ابھی تک بندہ پڑا ہے؟ بڑا ظالم ہے ٹکا خان، یہ کہہ کر وہ میری رسیاں کھولنے لگا۔ بھائی گرا تو ایک بھی ایسی نہیں جو ذرا زور لگانے سے نہ کھل سکتی، تو بھی بس میرا بدھو ہی ہے، میں تیری جگہ ہوتا تو فوراً اپنے پر چھڑا لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ پر سے رومال اتار دیا اور پھر میرے قریب بیٹھ کر بولا، یار تیرا نام ذوالفقار ہی ہے نا؟ ہاں یہی میرا نام ہے۔ سنا ہے تیرا باپ بڑا امیر آدمی ہے، اس کی کوئی فیکٹری بھی ہے؟ ہاں وہ صابن کی فیکٹری کے مالک ہے، میں نے کہا۔ پھر تو بڑا مال ہوگا اس کے پاس، وہ بولا ہاں ہے۔ تو پھر تم سے مطلب؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میرا مطلب ہے کہ تو اب ہماری قید میں ہے، ہمارے قبضے میں تیری جان ہے، اگر تیرے ابا کو تیری زندگی عزیز ہے تو وہ ہمیں 30,000 روپیہ نہیں بھجوا دے گا؟ ہاں درختوں سے روپیہ لگا ہے نا جو میرے ابا وہاں سے اتار کر تمہیں دے دیں گے۔ میں نے بڑے غصے سے کہا، ناراض نہ ہو یار، اپنا تو یہ کاروبار ہے، وہ ذرا اپنا بٹوا ڈھیلا کرے تو ہم بھی تیرے پر کھول دیں گے، ورنہ تو جانتا ہے اس پستول کی ایک ہی گولی تیرا کام آسان کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا، تم اسے کاروبار کہتے ہو؟ لعنت ہے تم لوگوں پر، آخر تم پولیس کے ہتھے چڑھو گے۔ میں نے پستول دے کر لرزتے ہوئے کہا، اچھا تم اپنے باپ کا پتہ لکھو، ہم خود اس سے بات کر لیں گے۔ اگر تم نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ٹکا خان تو تماچے مارتا ہے نا، مگر میں خون ہی چوس لیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پستول جیب میں رکھا اور قلم کاغذ نکال کر میرا منہ تکنے لگا۔ اگر میں پتہ نہ بتاؤں تو؟ میں نے بڑے حوصلے سے کہا۔ تو پھر سمجھ لو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بولا۔ تو جاؤ پھر، میں اپنے ابا کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ مگر ابھی یہ بات میں کہہ بھی نہ پایا تھا کہ اس نے اپنا بڑا سا پنجہ کھول کر میری گردن دبوچ لی اور میرا نرخرا کچھ اتنی شدت سے اس نے دبایا کہ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میری آنکھیں ابل کر باہر نکلنے لگیں، سانس نیچے کا نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو میں ایک دم نڈھال سا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی ہینکی پھینکی نہ کرنا۔ بتا تیرے باپ کا ایڈریس کیا ہے؟ وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ اچانک اس کا ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا تو اسے وہ چھوٹی سی بوتل وہاں چھپی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابے یہ کیا تیری جیب میں، اور یہ تیرے دانتوں میں ساگ کیسا پھنسا ہے؟ آئیں، یہ زمین پر بھی ساگ گرا ہے؟ تجھے کس نے روٹی دی ہے؟ بول الو کے پٹھے، کس نے تجھے روٹی دی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک دم پھر مجھے گلے سے دبوچ لیا۔ خدا کے لیے میرا گلا نہ دباؤ، میں نے ایک دم خوفزدہ ہو کر کہا۔ بتا پھر کس نے روٹی دی ہے تجھے؟
تیری رسی کی گرہیں بھی ہم نے اتنی کمزور نہیں باندھی تھی۔ بول، کس نے تیری رسیاں کھولی تھیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کون تھی۔ ایک بوڑھی سی عورت آئی تھی یہاں، کہتی تھی مجھے راجو نے بھیجا۔ تو جھوٹ بولتا الو کے پٹھے، یہاں عورت تو آنکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں ملتی، تو کہتا ہے بوڑھی عورت تھی۔ سچ سچ بتا کون تھا وہ؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور قمیض اٹھا کر اس نے اپنی کمر سے بندھا ہوا ایک چابک کھول کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا بچے۔ تو سمجھا کیا ہے ہمیں؟ بول کون آیا تھا یہاں؟ میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں ایک عورت آئی تھی۔ میں نے اب کی بار زمین پر سے اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری یہ بات سن کر اسے ایک دم طیش آ گیا اور اس نے پوری قوت سے چابک میری کمر میں مارا، جو میرے بدن میں زخم پر نمک کی طرح دھنسا، مگر چابک لمبا تھا۔ وہ میری کمر سے لپٹ گیا۔ اسی نے مجھے ایک جھٹکے کے ساتھ آگے کھینچا اور پھر پوری قوت سے اس نے میرے پیٹ میں لات جما کر مجھے پیچھے گرا دیا۔ چابک کی ضرب سے میں ایک دم بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے میری طرف بڑھا، میری گردن پر پاؤں رکھ کر بولا، بتا کون آیا تھا تیرے پاس؟ میں بالکل چپ رہا۔ اس نے گردن پر سے پاؤں ہٹایا تو میں نے ایک دم اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی، جس سے وہ تیورا کر چارپائی کی طرف گرا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر چارپائی اس کے اوپر گرا دی، مگر وہ ایک دم سنبھل کر اٹھا اور گرراتا ہوا میری طرف لپکا اور دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچ کر اس نے مجھے میمنے کی طرح زمین پر لٹا دیا۔ وہ بڑا گرانڈیل جوان تھا اور میں کسی طرح بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس نے پوری قوت سے میرا نرخرا دبا کر چھوڑ دیا اور ہانپتے ہوئے بولا، اس بات کا پتہ تو میں خود کر لوں گا کہ تجھے روٹی تیرے کس باپ نے کھلائی ہے۔ اپنے ابا کا ایڈریس لکھوا مجھے، جلدی بول الو کے پٹھے، ورنہ میں تیری کھال تک کھینچ لوں گا۔ میں اب کی بار پھر خاموش رہا۔ اب تو مجھے سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، گلا بری طرح دکھنے لگا تھا۔ اچھا تو اس طرح نہیں مانے گا، ٹھہر میں تیرا اور بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی الماری کا تالا اپنی جیب کی چابیوں کا گچھا نکال کر کھولا اور وہاں سے اس نے موچنے جیسا اوزار نکالا۔ ابھی وہ میرے طرف بڑا ہی تھا کہ دروازہ پھر کھلا اور ٹکا خان اندر داخل ہوا۔ آؤ راجو، بڑی دیر لگا دی تو نے، باپ کا پتہ بھی نہ پوچھ سکا تو؟ پھر اس نے جو مجھ پر نگاہ ڈالی تو حیران رہ گیا اور بولا، اوئے اس چھلاوے کو کس نے کھولا ہے؟ یہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے استاد، یہ نہیں بتاتا کہ اس کے باپ کا پتہ کیا ہے۔ ذرا پکڑ کر رکھ اسے، میں اس کے ناخن ہی کھینچ دوں گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ٹکا خان آگے بڑھا اور اس نے میری دونوں باہیں پکڑ کر کمر کے پیچھے لگا دی۔ ٹکا خان میری باہیں پکڑ کر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ راجو نے بڑی سختی سے میری ٹانگیں جکڑ لی اور پھر اس نے میرے جوتے اتار کر اس اوزار سے میرے انگوٹھے کے ناخن کو کچھ اس زور سے کھینچا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ بتائے گا اب بھی کہ نہیں بتائے گا؟ راجو بولا۔ بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں، خدا کے لیے میرے ناخن نہ کھینچو، میں نے چیختے ہوئے کہا، اور اپنے ابا کا پورا پتہ میں نے انہیں بتا دیا۔ دودھ تو دیتے ہو مگر مینگنیاں ڈال کر۔ یہ کہہ کر راجو نے وہ اوزار جیب میں ڈالا اور اسی وقت میرا بتایا ہوا پتہ اس نے کاغذ پر لکھ لیا۔ اب کی بار میں نے کوئی جھوٹ نہ بولا تھا۔ وہ ناخن کھینچنے کی تکلیف ایسی ناقابل برداشت تھی کہ میں کسی طرح بھی اپنے راز کی حفاظت نہ کر سکتا تھا۔ چل بھئی راجو، اس کے ابا کو بھی ٹیلی فون کر دے کہ وہ 30,000 روپیہ دے کر اپنا لڑکا لے جائے، ورنہ ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ ٹکا خان بولا۔ ابھی لے استاد، یہ رقم تو بالکل کھری سمجھ، بڑی موٹی آسامی ہے یہ، راجو بولا، اور ایک بار پھر رسی کے ساتھ وہ مجھے باندھنے کے لیے آگے بڑھا۔ چھوڑو یار، کمرہ بند ہے، اسے باندھنے کا کیا فائدہ؟ اس کمرے سے یہ بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ ٹکا خان بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو اے جلفی کلفی، اگر تو نے کوئی گڑبڑ کی تو کھال کھینچ لوں گا تیری۔ بیٹھ جا ادھر کونے میں جا کر۔ راجو نے دھکیل کر مجھے کمرے کے کونے میں بٹھا دیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے کو باہر سے تالا لگا کر نیچے اتر گئے۔ میں دیر تک اس کمرے میں تنہا بیٹھا اپنی حالت پر غور کرتا رہا۔ آپ ہی آپ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ کتنے ظالم لوگ تھے، کیسی بے دردی سے چند پیسوں کے لیے دوسروں کے جگر گوشوں کو اس طرح دھوکے سے پکڑ کر جنگلوں میں پہنچا دیتے تھے۔ اب وہ خدا جانے میرے ابا کو کیسے کیسے دھمکی آمیز پیغام بھیجیں گے۔ میری گمشدگی کی خبر سن کر تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ کل 50,000 کے سرمایے سے وہ اپنا کام چلا رہے تھے، وہ بھی سارے کا سارا ان کی اپنی پونجی نہیں تھا۔ 15,000 روپیہ انہوں نے بینک سے قرض لے رکھا تھا۔ ساری عمر کی کمائی انہوں نے اس کاروبار میں جھونک دی تھی۔ میری امی جان کا زیور بکا، تارا پور والا مکان انہوں نے بیچا، تب جا کر وہ 35,000 روپیہ اکٹھا ہوا تھا، اور اب وہ دن رات کی محنت کے بعد اس قابل ہوئے تھے کہ سارے مغربی پاکستان میں اپنا مال پھیلا سکیں۔ اس 50,000 کے سرمایے میں سے اگر 30,000 روپیہ انہیں میری رہائی کے لیے ان بدماشوں کو دینا پڑا تو وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے، اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ایسے لوگوں کے پنجہ ستم سے چھڑانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جاؤں، ان کا ہاتھ پٹاؤں، کیونکہ ملازموں سے انہیں کسی وفاداری کی امید نہ تھی۔ کہتے تھے میرا بچہ کام کرے گا تو پائی پائی پر نکاح رکھے گا، مگر اب یہ راجو اور ٹکا خان ہمارا گھر تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ کسی نے کس طرح خون پسینہ ایک کر کے روپیہ جمع کیا، کتنی محنت سے کاروبار کو چلایا۔ وہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے بے معنی تھیں۔
وہ تو پستول کی گولی سے کام لینا جانتے تھے۔ لوٹ کھسوٹ ان کا پیشہ تھا۔ اب تک خدا معلوم کتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑ دیے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسلم کے ابا سے بھی اسی طرح روپیہ بٹورنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے تقی صاحب کے داماد کی خون پسینے کی کمائی ہڑپ کی۔ بڑے پراسرار طریقے سے انہوں نے وہاں سے 25-30 ہزار روپے چرایا۔ اب وہ مجھے اور اسلم کو بھی لوٹنا چاہتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ وہ میرے اور اسلم کے ابا سے روپیہ ایٹھنے کے بعد بھی ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ہم انہیں پکڑوا سکتے تھے۔ میں اس بڑھیا کے فریب میں نہ آتا اور چیمہ صاحب کے کہنے کے مطابق احتیاط سے کام لیتا تو شاید 2-4 دن شہر میں ادھر ادھر پھرنے کے بعد میں ٹکا خان کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کر لیتا، کیونکہ وہ شہر میں آزاد پھرتا تھا۔ اگر وہ جوہر پر بار بار جا سکتا تھا تو شہر میں گھومنے سے اسے کون روک سکتا تھا؟ میرا اپنا یہ اندازہ تھا کہ اس شہر کی پولیس کو اس کے کارناموں کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ وہ کسی اور ہی شہر سے آ کر وہاں ٹھہرا تھا۔ اس کے گروہ میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی۔ پھر وہ بڑھیا اور اس کی وہ بہو اسی سلسلے کی ایک خوفناک کڑی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوچا میں آج رات کے پہلے پہر اس کھڑکی میں سے نیچے کود کر باہر نکل جاؤں گا، مگر وہ کھڑکی اتنی اونچی تھی زمین سے کہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ جانے کا کبھی امکان تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر میں نے نیچے جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہاں اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اس پر کودنا تو خودکشی کرنے کے برابر تھا۔ کھڑکی میں کوئی ایسی کنڈی نہ تھی جس کے ساتھ رسی باندھی جا سکتی، اور پھر رسی بھی تو وہاں کوئی نہ تھی۔ جس ڈوری سے انہوں نے مجھے باندھا تھا اسے راجو لے گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری چوٹوں سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ ابا نے یا میرے کسی استاد نے آج تک مجھے ایک انگلی تک نہ لگائی تھی، کیونکہ میں نے ان کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کی تھی۔ اسکول میں اچھے اور ذہین طالب علموں میں شمار ہوتا تھا، اور ابا مجھ سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ فرمائش میرے منہ میں ہوتی تھی مگر وہ پوری پہلے کر دیتے تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں نے سائیکل مانگی، وہ ابا نے لے دی۔ میں نے کہا 80 روپے کا بلہ مجھے لے دیں، تو انہوں نے فوراً منگوا دیا۔ میں نے کہا فلاں مصنف کی ساری کتابیں مجھے لے دیں، تو وہ اسی وقت میرے ساتھ گئے اور مجھے ڈھیر ساری کہانیوں کی کتابیں انہوں نے خرید کر دے دیں۔ مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو جاتا تو وہ کچھ نہ کہتے۔ امی تو کبھی کبھی مجھے ڈانٹ بھی دیتی تھی، مگر ابا نے ہمیشہ شفقت بھری مسکراہٹ سے مجھے دیکھا۔ مگر ان گنڈوں کے ہتھے چڑھ کر میں نے جو تکلیف اٹھائی تھی اسے میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور میرا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ میں نے جوہر میں سے پستول نکال لیا تھا اور ان بدماشوں کے چہرے اچھی طرح پہچانتا تھا، اور تھانے کے اندر میں نے چیمہ صاحب کے کہنے کے مطابق ان تمام مجرموں میں ٹکا خان اور راجو کو شناخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر میں یہ سوچتا تھا کہ ان لوگوں کو کس نے بتایا کہ تھانے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس بڑھیا آفت کی پڑیا کو کس نے بتایا تھا کہ میں ہی ذوالفقار ہوں؟ اسے میرے چہرے کی پہچان کس طرح ہوئی؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ ایسا گورکھ دھندا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا تھا۔ دوپہر ہوئی، پھر سائے ڈھلنے لگے۔ پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر پانی میری قسمت میں ہی نہ رہا تھا۔ کسی نے بھی اوپر آ کر نہ دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ وہ لڑکا خدا جانے کون تھا، وہ بھی پھر اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے روٹی کیوں کھلائی تھی؟ اگر اسے اسلم نے بھیجا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلم پر اتنی زیادہ پابندیاں عائد نہیں کی گئی تھیں، وہ آزاد تھا۔ مگر وہ آزاد تھا تو پھر میرے پاس کیوں نہ آیا؟ ہو سکتا ہے وہ ٹکا خان سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے کہلا بھیجا تھا کہ وہ رات کو آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھے آزاد کروا سکتا ہے تو خود کیوں نہیں بھاگ جاتا؟ وہ اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتا؟ مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ اسلم میری کوئی مدد کر سکے گا۔ میں ایسی مصیبت میں گرفتار تھا جس کا کوئی حل مجھے نظر نہ آتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ شام کے دھندلکوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ چارپائی جو وہاں پڑی تھی اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا اور پائنٹی کی رسی غائب تھی۔ میں نے سوچا میں آج رات ہر قیمت پر وہاں سے نکل جاؤں گا، خواہ میری ٹانگ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ ایک بار پھر میں نے اٹھ کر کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ چاروں طرف گھوپ اندھیرا طاری تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کر میں چارپائی کی طرف بڑھا اور اس میں سے رسیاں نکالنے لگا۔ میں نے سوچا کھڑکی میں سے کودنے کی بجائے اگر میں مضبوط رسا بنا کر اسے لٹک کر نیچے اتروں۔ ایک ایک کر کے میں نے آدھی سے زیادہ رسیاں کھینچ لی اور ان سے ایک مضبوط رسا بنانے لگا۔ دیر تک میں اس کام میں مشغول رہا۔ رسیاں بڑی پرانی اور گھسی ہوئی تھیں، کہیں ایک تو انگلیوں میں ہی ٹوٹ جاتی تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور رسا بنانے میں مصروف رہا۔ وہ اتنے سنگ دل لوگ تھے کہ انہیں یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ مجھے بھی بھوک پیاس لگتی ہے۔ میں اب پھر بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہا تھا، مگر وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے میں کھا سکتا۔ مجھ پر عجیب سی بے بسی کا عالم طاری تھا۔ اسلم اب تک ادھر نہ آیا تھا، نہ ہی وہ لڑکا مجھے کہیں نظر آتا تھا۔ مجھے تو یقین تھا کہ اسلم اور اس لڑکے کو ان لوگوں نے مجھے صبح کھانا دینے کی وجہ سے خوب پیٹا ہوگا۔ وہ ایسی گستاخی کسی طرح بھی نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ اسلم کا تو انہوں نے خدا جانے کیا حال کر رکھا ہوگا۔ وہ لڑکا مجھے انہی کا بھائی بند معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ملیشیا کی وردی پہن رکھی تھی اور اس کی بات چیت سے یہی معلوم ہوتا تھا
کہ وہ پڑھا لکھا لڑکا نہیں ہے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ اگر میرے لیے کھانا لا سکتا تھا اور اسلم کے ساتھ آزادی سے بات کر سکتا تھا تو پھر اب انہیں کس نے پکڑ رکھا تھا، اور اسلم کو جب اتنا سارا موقع حاصل تھا تو وہ اب تک وہاں سے بھاگا کیوں نہیں؟ جب میں نے چھوٹی چھوٹی رسیوں کو اچھی طرح گوندھ کر 20 فٹ لمبا ایک مضبوط رسا بنا لیا تو میں نے سوچا اب میں اسے کس شے سے باندھوں، کیونکہ کھڑکی میں نہ کوئی سلاخ تھی اور نہ کوئی ایسی جگہ تھی جس سے میں اسے باندھ سکتا۔ کئی تدبیریں ذہن میں ابھری مگر ان میں سے کوئی قابل عمل نہیں تھی۔ آخر میں نے اس چارپائی کو کھڑکی کے سامنے رکھا اور اس کے ایک ڈنڈے سے میں نے رسے کا ایک سرا کس کر باندھ دیا۔ چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سے چارپائی کے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کوئی دیر تک تو میں وہاں دم ساتھ کر کھڑا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی آدمی اوپر تو نہیں آ رہا، مگر نہیں، مکان پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ آخر میں اللہ کا نام لے کر کھڑکی میں سے باہر لٹک گیا۔ رسے کا دوسرا سرا میں نے اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا۔ چارپائی میرے بوجھ سے کڑکڑائی، میں تو سمجھا ٹوٹ ہی جائے گی، کیونکہ جب میرا پورا وزن رسے پر آیا تو چارپائی ایک جھٹکے کے ساتھ دیوار سے ٹکرائی۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا، اگر مجھے نیچے اترتے ہوئے ان لوگوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو وہ جان سے مار دیں گے۔ پھر بھی میں سنبھل کر نیچے اترتا رہا۔ میرا ایک پاؤں ان اینٹوں کے ڈھیر پر لگا ہی تھا کہ رسا ٹوٹ گیا اور میں پیٹھ کے بل دھڑام سے پیچھے گرا۔ مجھے کچھ چوٹیں بھی آئیں مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی، مجھے تو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ مکان کی اس دیوار میں نچلی منزل پر کوئی کھڑکی کھلی نہیں تھی۔ 3 کھڑکیاں تھیں جن میں صلاحیں لگی تھیں اور تینوں کی تینوں بند تھیں۔ رسا اوپر کی گرہ کے قریب سے ٹوٹا تھا اور اب وہ سارے کا سارا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا طاری تھا۔ وہ مکان اس جنگل میں بالکل تنہا تھا۔ کافی فاصلے پر کسی آبادی کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اینٹوں کے اس ڈھیر سے اتر کر باری باری میں نے وہ تینوں کھڑکیاں دیکھیں اور پھر آگے بڑھا۔ صدر دروازہ اندر سے بند تھا اور اس کی دیواریں 8-8 فٹ اونچی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ لوگ سو چکے ہیں، اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اندر جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ اسلم کہاں ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اس کو بھی ان لوگوں کی قید سے چھڑا لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے رسا اپنی کمر کے گرد لپیٹا اور بائیں طرف دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک شیشم کے درخت پر چڑھنے لگا۔ وہ درخت اتنا اونچا تھا کہ اس کی ٹہنیاں اس مکان کے اندر سایہ کیے رہتی تھیں۔ جب میں اوپر چڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مکان کا صحن بالکل خالی تھا، وہاں کوئی شے بھی نظر نہ آتی تھی۔ جس چوبارے میں قید تھا اس کے دائیں ہاتھ پہلی منزل میں 3 کمرے تھے۔ وہ سب کے سب اندر سے بند معلوم ہوتے تھے، صرف ایک کمرے میں بلب روشن تھا، باقی دونوں کمرے تاریک تھے۔ میں نے رسا ایک موٹی شاخ سے باندھا اور اس گرہ کو اچھی طرح دیکھ بھال کر میں رسے کی مدد سے نیچے صحن میں اتر گیا اور اپنے بوٹ اتار کر میں نے ان کے دونوں تسمے پتلون کی پیٹی سے باندھ لیے اور دبے پاؤں پہلے کمرے کے دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ چوبارے کو جو سیڑھیاں جاتی ہیں وہ اسی کمرے سے نکلتی ہیں، کیونکہ وہ تینوں کمرے ایک ہی قطار میں تھے اور وہاں پر کوئی سیڑھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے تینوں دروازے دیکھ لیے، وہ سب کے سب اندر سے بند تھے۔ جس کمرے کے سامنے میں کھڑا تھا اس کا بلب تھوڑی دیر کے بعد بجھ گیا۔ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ دروازے میں ایسی کوئی درز نہ تھی جس میں سے میں اندر جھانک کر دیکھ سکتا کہ وہاں کون بیٹھا ہے۔ 15-20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اچانک اس کمرے کا بلب پھر روشن ہوا اور کسی نے دروازہ کھولنے کے لیے چٹخانی پر ہاتھ ڈالا۔ میں تیز سے قدم اٹھاتا ہوا غسل خانے کی دیوار کی اوٹ میں جا ٹھہرا۔ غسل خانے کے ساتھ ہی پخانہ تھا۔ کوئی آدمی کمبل اوڑھ کر کمرے سے نکلا اور پخانے میں جا گھسا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ وہاں سے نکلا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس غسل خانے کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا اور اس کا ایک ہی پٹ تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس آدمی نے ایک دم بڑے زور سے دروازے کو ٹھوکر ماری اور کڑک کر بولا، کون ہے؟ کس نے دروازہ بند کیا ہے؟ وہ ٹکا خان کی آواز تھی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ وہ دروازہ اگرچہ کافی مضبوط تھا، پھر بھی میں ڈرا کہ وہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے، اس لیے میں بھاگ کر اس کمرے میں جا گھسا جہاں سے میں نکلا تھا۔ یہ میری بڑی زبردست حماقت تھی۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں 2 بستر بچھے ہوئے تھے، ایک پر لحاف کھولا پڑا تھا اور اسی بستر پر سے اٹھ کر ٹکا خان رفع حاجت کے لیے باہر نکلا تھا۔ دوسرا بستر بالکل خالی تھا اور اس پر ایک لحاف طے کیا ہوا پائنٹے پر رکھا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ کمرے میں کوئی اور آدمی موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا اور اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی۔ غسل خانے کے اندر کھڑا ٹکا خان بڑی بڑی وزنی گالیاں لڑکا رہا تھا اور وحشی درندے کی طرح دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دروازہ ابھی تک اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی تکیے کی طرف ہاتھ رکھا تو چادر کے نیچے مجھے کسی سخت شے کا احساس۔ میں نے چادر اٹھائی تو وہاں پستول پڑا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو دستے سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ کافی وزنی تھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس میں گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ پستول ہاتھ میں پکڑ کر میں نے اس کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا وہاں 2 دروازے اور ہیں۔
ایک دائیں ہاتھ کی دیوار میں اور دوسرا بائیں طرف کی دیوار میں۔ دونوں کی کنڈیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے کنڈی کھولی تو سامنے مجھے وہ سیڑھیاں نظر آئیں جو چوبارے کی طرف جاتی تھی۔ وہاں سے ہٹ کر میں نے اسی کمرے کے دوسرے دروازے کی کنڈی کھولی، مگر وہ دوسری طرف سے بند تھا۔ وہاں میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ دستک دی، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دبی آواز سے اسلم کو پکارا، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اسلم! آپ کی بار میں نے دروازے پر منہ رکھ کر آواز دی۔ کون ہے؟ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، میں اسلم کا دوست ذوالفقار ہوں، میں نے دبی زبان سے کہا۔ بھائی ٹکا خان برابر اس دروازے کو توڑ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس قدر جوش میں تھا جیسے کوئی اندھا بھینسا دیوار سے ٹکرا رہا ہے۔ اس لڑکی نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا۔ بلب کی روشنی میں اب میرے سامنے ایک 12 سال کی خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی جس نے کسی اسکول کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس کی قمیض بھی سفید تھی اور شلوار بھی۔ اس نے سفید کینوس کے جوتے پہن رکھے تھے، سر پر سرخ ٹائی تھی اور سرخی رنگ کی اس نے پیٹی باندھ رکھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے گالوں پر تماچوں کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے۔ اسلم کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں اسلم کون ہے، مگر 2 لڑکے دوسرے کمرے میں بند ہیں۔ وہ گلوگیر آواز سے بولی۔ تم کون ہو؟ میرا نام سلمہ ہے، اور مجھے آج صبح ایک آدمی یہاں لایا تھا۔ کہاں سے لایا تھا تمہیں وہ؟ میری استانی نجمہ کی ایک سہیلی ہے، وہ مجھے صبح اسکول کے راستے میں مل گئی اور رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس نے مجھے دودھ پلایا جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ شاید تو میں یہاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کا مکان کہاں ہے؟ مسلم کالونی میں، وہاں بہار شاہ کا مکان ہے جس میں وہ عورت رہتی ہے، وہ لڑکی بولی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بہار شاہ کا مکان ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس عورت نے جس مکان کے سامنے وہ رکشہ ٹھہرایا، اس کے بعد جو تختی لٹکتی ہے اس پر بہار شاہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ لڑکی بولی۔ تمہیں انہوں نے مارا بھی ہے؟ ہاں، میں جب یہاں پہنچ کر ہوش میں آنے پر رونے لگی تو اس کمرے میں جو آدمی ہے نا، اس نے مجھے تماچے مارے تھے۔ تم کس اسکول میں پڑھتی ہو؟ جوزف اسکول میں، وہ بولی۔ تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ انکم ٹیکس آفیسر ہیں، ان کا نام نوازش علی ہے، اور ہم دلاور روڈ پر رہتے ہیں، بنگلہ نمبر 18 میں، وہ لڑکی بولی۔ بڑی ذہین اور سمجھدار دکھائی دیتی تھی وہ، مگر وہ عورت جو بہار شاہ کے مکان میں رہتی تھی بڑی آفت کی پڑیا عورت تھی، اور وہ لڑکی اس روز اس بڑیا کی بہو کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ غسل خانے میں بند ٹکا خان وہاں سے نکلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ یہاں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک اور آدمی یہاں، اس کا نام راجو ہے۔ اس کمرے میں جو آدمی رہتا ہے اسے استاد استاد کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ آج دوپہر کے وقت یہاں سے چلا گیا۔ اس نے اور ٹکا خان نے آج میرے یہاں آنے کے بعد ان دونوں لڑکوں کو خوب مارا تھا، اور پھر انہیں منہ پر رومال باندھ کر رسیوں میں جکڑ کر دوسرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ کہتے تھے پتہ نہیں وہ کسے روٹی دے آئے تھے، وہ بولی۔ چلو ہم انہیں چھڑاتے ہیں اس کمرے سے، میں نے کہا۔ مگر اس کمرے میں تالا لگا ہے، وہ بولی۔ اچھا دکھاؤ تو ذرا۔ میں نے آگے بڑھ کر دوسرے کمرے کا دروازہ دیکھا تو وہاں کافی مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بار غسل خانے کا دروازہ کون توڑ رہا ہے؟ اس لڑکی نے گھبرا کر کہا۔ وہاں راجو کا استاد ٹکا خان بند ہے، لاؤ ہم تالا کھولتے ہیں، میں نے کہا، اور کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ ٹکا خان کے کمرے کی الماری میں مجھے ڈھونڈتے ڈھانٹتے ایک لوہے کی موٹی سلاخ مل گئی۔ میں نے وہ سلاخ لی اور سلمہ کے کمرے میں جا کر تالے میں وہ سلاخ پھنسا کر میں نے پوری قوت سے جھٹکا جو دیا تو وہ تالا کھل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کنڈی کھول کر بتی جلائی تو اسلم اور اس کے ساتھی کو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ یوں بندھے دیکھا جیسے لکڑیوں کا گٹھا۔ سر سے پاؤں تک ان کے جسم پر رسیاں بندھی تھیں، پاؤں سے پاؤں، پیٹ سے پیٹ اور سینے سے سینہ ملا کر انہیں یوں جکڑا گیا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں۔ ایک کا سر دوسرے کے کندھے پر رکھا تھا اور ان کے منہ پر کس کر رومال بندھے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی مشکلوں سے ان کے وہ جکڑ بند کھولے، اور جب میں نے ان کے منہ سے رومال اتارے تو ان کی آنکھوں سے ایک دم آنسو بہہ نکلے۔ اسلم بڑی مشکل سے اٹھا اور میرے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگا۔ حوصلہ رکھو اسلم، آپ کوئی فکر نہیں ہے، میں تمہیں یہاں سے چھڑا لوں گا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اوہ میرے دوست، انہوں نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں اور یہ سب کچھ میری اپنی غلطی سے ہوا ہے، اسلم نے کہا۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، چلو اب باہر نکلو۔ یہ کہہ کر میں انہیں کمرے سے باہر لایا۔ اسلم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ دوسرے لڑکے کا نام بشیر تھا۔ میں نے سوچا اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم فوراً وہاں سے نکل چلیں، کیونکہ ٹکا خان غسل خانے میں سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اور تو کوئی آدمی قید نہیں ہے یہاں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کوئی اور آدمی یہاں موجود نہیں ہے، اسلم بولا۔ راجو نے میری بالیاں اتار لی تھیں بھائی جان، سلمہ نے مجھے بتایا۔ کہاں رکھی تھی وہ بالیاں اس نے؟ اپنی جیب میں۔ ہاں وہ یہاں ہوتا تو ایک بات تھی، خیر دیکھا جائے گا، اب بس نکل چلو یہاں سے۔ راجو تو تمہارے، میرے اور سلمہ کے ابا سے 30 ہزار روپیہ وصول کرنے گیا ہوا ہے، اسلم نے کہا۔ اچھا کمال ہے، اس کے سر میں 30 ہزار جوتے لگیں گے اب۔ یہ کہہ کر میں ان تینوں کو ساتھ لے کر ٹکا خان کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں ایک کہانی سیف رکھا تھا جسے ہم کسی طرح بھی نہ کھول سکتے تھے۔ ٹکا خان کا کوٹ وہاں لٹک رہا تھا۔ میں نے اس کی جیبوں کو ٹٹولا تو مجھے وہاں سے 600 روپے کے نوٹ اور
اس بڑے سے آہنی سیف کی چابیاں ملیں۔ یہ سیف کی چابیاں ہیں یہ، میں نے کہا۔ چھوڑو یار، ابھی سے مت کھولو، یہاں سے بھاگنے کی سوچو، اسلم بولا۔ اس میں بڑی دولت جمع ہے یار، اسے ضرور کھولنا چاہیے، بشیر بولا۔ نہیں، اسے پولیس ہی کھولے گی، چابیاں ہم ساتھ لے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ان سب کو اس کمرے سے باہر نکالا۔ ٹکا خان ہماری آوازیں سن کر ہمیں زبردست گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، الو کے چرخے، تو چپ بھی ہوگا کہ نہیں، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ میری اس بات پر اس نے مجھے بڑی وسنی گالی دی۔ بکنے دو یار اسے، اگر پستول ہوتا تو میں اسے ابھی گولی مار دیتا، اسلم بولا۔ پستول تو میرے پاس ہے، یہ دیکھو، مگر ابھی ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ارے تو پھر ڈرتے کیوں؟ ادھر آؤ، میری ایک بات سنو۔ یہ کہہ کر اسلم ہمیں ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، اسے اگر تم نے یہاں چھوڑ دیا تو یہ پھر بھاگ جائے گا، ہو سکتا ہے پولیس کے آنے سے پہلے ہی اسے راجو یہاں سے نکال کر لے جائے۔ پھر کیا کریں ہم؟ میں نے پوچھا۔ میں پستول پکڑ کر کھڑا ہوتا ہوں، تم کنڈی کھول کر اسے باہر نکالو اور اسے رسے سے جکڑ لو۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو میں گولی مار کر اسے مار دوں گا۔ رسیوں میں جکڑ کر ہم اسے شہر لے جائیں گے، اسلم بولا۔ تجویز تو ٹھیک ہے یار، مگر وہ بڑا تگڑا آدمی ہے، اگر وہ پستول سے نہ ڈرا تو پھر ہماری خیر نہ ہوگی۔ تم ڈرو مت یار، ہم اسے اسی رسے سے باندھ سکتے ہیں۔ اس نے صحن میں درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے رسے کو پکڑ کر کہا۔ اچھا تو پھر میں یہ رسا اتارتا ہوں، میں نے کہا، اور اسی وقت رسے کے ساتھ لٹک کر میں درخت پر چڑھا اور اس کی گرہ کھول کر دوسری طرف سے باہر اتر گیا۔ اسلم نے صحن کا دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کیا۔ چل سلمہ، غسل خانے کی کنڈی کھول کر تو کھلے دروازے میں سے باہر بھاگ جا، اسلم نے کہا، اور پستول ہاتھ میں لے کر اس نے اس کی گولیاں دیکھیں، پھر بولا، بشیر تم رسے کا ایک سرا پکڑو، زلفی تم دوسرا سرا پکڑ لو، اور غسل خانے کے سامنے ذرا فاصلے پر ٹھہر جاؤ، میں گولی چلا کر پہلے ٹکا خان کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو ہم اسے گولی مار دیں گے، اسلم بولا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ یہ ساری باتیں ہم نے غسل خانے سے دور ہٹ کر کچھ اس طرح سرگوشی کے لہجے میں ایک دوسرے سے کی کہ ٹکا خان کے پلے کچھ بھی نہ پڑ سکا ہوگا۔ وہ گرچہ اس عرصہ میں کان لگا کر ہماری باتیں سنتا رہا تھا اور اس نے دروازے کو پیٹنا بند کر دیا تھا، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری کوئی بات نہ سن سکا ہوگا۔ چل سلمہ، تو کنڈی کھول دے، میں نے کہا، اور اس رسے کو میں اور بشیر دونوں طرف سے پکڑ کر غسل خانے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سلمہ ابھی تک اسلم کے پاس کھڑی تھی، پستول اسلم کے ہاتھ میں تھا اور وہ غسل خانے کے سامنے 8 فٹ کے فاصلے پر جم کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، ٹکا خان، تو ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا، پستول بھرا ہوا میرے ہاتھ میں ہے اور میرا نشانہ خطا نہیں چاہتا۔ اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو خود کو میرے حوالے کر دے، ورنہ گولی تیرے دماغ سے پار ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے غسل خانے کے اوپر سے گولی چلا دی۔ رات کے سناٹے کو درہم برہم کرتی ہوئی وہ گولی غسل خانے کی دیوار سے ٹکرائی۔ ہم کنڈی کھول رہے ہیں ٹکا خان، اب باہر نکلا۔ کھلے دروازے میں سے ایک کمرے کے بلب کی روشنی صحن میں آ رہی تھی۔ سلمہ نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولی اور تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ باہر نکلا ٹکا خان، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اسلم نے بڑے استقلال کے ساتھ کہا۔ اس کی یہ آواز سنتے ہی غسل خانے کا دروازہ کھلا اور طوفان کی طرح ٹکا خان گرجتا ہوا اور گالیاں بکتا ہوا باہر نکلا۔ میں رسا اس کے گلے میں لپیٹنے کے لیے اپنی جگہ سے آگے بڑھا تو وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ اسلم نے عین اسی وقت پستول داغ دیا۔ ڈز کی آواز پیدا ہوئی اور ٹکا خان لڑ کھڑا کر دائیں طرف کو جھکا۔ گولی اس کے شانے پر لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ شال ہو کر نیچے گر گیا۔ بس اتنی سی مہلت ہمارے لیے کافی تھی۔ ہم نے ایک دم اسے رسے میں جکڑ لیا اور اس کی دونوں باہیں اچھی طرح کس کر باندھ لیں۔ اس کے زخم سے دھڑا دھڑ خون بہ رہا تھا اور گولی اس کے کندھے میں کہیں دھنس چکی تھی۔ ہم نے اس کے کندھے پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گولی کندھے اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان سے گزر کر پار ہو چکی تھی۔ لحاف پھاڑ کر اسلم نے اس کے زخم میں روئی یوں ٹھوس دی جیسے وہ انسان ہی کوئی حیوان تھا۔ روئی زخم میں ٹھوس دینے سے اس کا خون بند ہو گیا۔ چل بھائی ٹکا خان پیارے، اب ہمارے ساتھ ہی شہر چل، اٹھ وحشی درندے، تیرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، میں نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی مشکلوں سے اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تو اسلم نے اپنی پستول کی نالی اس کے سینے سے لگا دی اور بولا، اگر تو نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ہم تجھے تھانے لے جائیں گے۔ اس پر بشیر بولا، یار یہاں ایک سائیکل سے ہم استاد کو اس پر بٹھا لیتے ہیں، شہر یہاں سے 7 میل دور ہے، تو لا پھر سائیکل نکال باہر، میں نے کہا۔ میری یہ بات سن کر بشیر کمرے میں گیا اور سائیکل نکال کر باہر لے آیا۔ ہم نے ٹکا خان کو سائیکل کے کیریئر پر بٹھایا اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چال دیا۔ راستے میں ٹکا خان کچھ نہ بولا، زخم اتنا کاری تھا کہ وہ شاید اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھا تھا، مگر نہیں، وہ اپنی بے بسی پر کچھ اس طرح تل ملا رہا تھا کہ اس کے منہ سے بات ہی نہ نکلتی تھی۔ ہم نے اسے دونوں طرف سے تھام رکھا تھا اور اسلم سائیکل کا ہینڈل پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سلمہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ رات تاریک اور ویران تھی، پھر بھی ہم کچی پگ ڈنڈیاں عبور کر کے آہستہ آہستہ پکی سڑک پر جا چڑھے۔ خوف سے ہمارے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ڈر یہ تھا کہ اگر کہیں راجو آ گیا تو کیا ہوگا، وہ تو ہم سب کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ یار زلفی، ہینڈل تو پکڑ لے، اگر کہیں راجو سے سامنا ہو گیا تو میں اسے نپٹ تو سکوں گا،
پستول تو صرف میں ہی چلانا جانتا ہوں، اسلم بولا۔ ہاں یار، اس بات کا تو بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ 7 میل کا راستہ ہم نے 3 گھنٹے میں طے کیا اور ہانپتے کانپتے بڑی مشکلوں سے ہم شہر پہنچے اور تھانہ جنوبی کے دروازے پر جا ٹھہرے۔ دروازے پر کھڑے سپاہی نے ہمیں دیکھا تو کڑک کر بولا، اوئے کون ہو تم اور یہ کون ہے؟ ہاں جی، پہلے ہمیں آپ تھانے دار صاحب سے ملا دیں، اسلم نے کہا۔ اوئے رات کا 1 بجا ہے، تم یہ زخمی کہاں سے لائے ہو؟ وہ سپاہی نے ٹکا خان کے خون میں لت پت کندھے کو دیکھ کر کہا، ہمیں آپ تھانے دار صاحب کے پاس لے چلیں۔ چلو چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سائیکل کو سہارا دیا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر تھانے کے اندر چلا گیا۔ سب انسپکٹر صاحب، جن کا نام اظہر علی تھا، ابھی ابھی گشت سے واپس آئے تھے اور اپنے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سپاہی نے ہمیں باہر ٹھہرایا اور اندر جا کر اطلاع دی کہ کچھ لڑکے آئے ہیں۔ سلمیٰ تو بیچاری بہت ہی سہمی ہوئی تھی، یہ ساری باتیں اس کے لیے بالکل ہی انوکھی تھیں۔ اظہر علی صاحب فوراً ہی باہر آئے اور بولے، کیوں بھائی بچوں، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کون آدمی ہے جسے تم نے رسیوں میں جکڑا رکھا ہے؟ جی میرا نام محمد اسلم ہے، یہ میرا دوست ہے ذوالفقار، ہم گورنمنٹ اسکول کے طالب علم ہیں، اور یہ ہے وہ آدمی جس نے ہمیں اغوا کیا تھا، اس لڑکی کا نام سلمیٰ ہے۔ تم اسلم ہو اور یہ زلفی ہے؟ اچھا کمال ہے بھائی۔ شیر خان، اس آدمی کو ابھی حراست میں لے لو۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جی اس کا نام ٹکا خان ہے اور اس کے ساتھی کا نام راجو ہے۔ راجو؟ ارے یہ نام تو میں نے پہلے بھی کہیں سن رکھا ہے، اظہر صاحب بولے۔ شیر خان نے 2 سپاہیوں کو بلایا، انہوں نے فوراً ٹکا خان کو ہتھ کڑی لگا دی اور لے جا کر دوسرے کمرے میں ڈال دیا۔ جب ہم اظہر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی چکے تو میں نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا جو مجھ پر بیت چکا تھا۔ اس پر وہ بولے، یہ لڑکا کون ہے؟ ان کا اشارہ بشیر کی طرف تھا۔ جی میرا نام بشیر ہے، میں مس فوزیہ کا ملازم تھا، وہ مسلم کالونی میں رہتی ہیں، ان کی ایک ماں ہے، وہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ 15 دن پہلے ٹکا خان کراچی سے آیا تو مس فوزیہ کا بھائی راجو اسے اپنے ساتھ لے کر ہمارے پاس جا پہنچا۔ کچھ دن بعد راجو نے مجھے کہا کہ میں گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تقی صاحب کے کتے جپسی کو ہلاک کر دوں، اور کہا کہ وہ اس کام کے لیے مجھے 200 روپے انعام دیں گے۔ اس اسکول میں میرا کوئی واقف نہ تھا جس کی مدد سے میں یہ کام کر سکتا۔ ایک دن رات کو سیروز سینما میں میری ملاقات اسلم سے ہوئی۔ اسے میں نے 3-4 دن اپنی جیب سے سینما دکھایا کیونکہ مجھے راجو بڑے پیسے دیا کرتا تھا۔ پھر میں نے اسلم سے کہا کہ وہ جپسی کو ہلاک کرنے میں میری مدد کرے۔ اس نے پوچھا کہ میں جپسی کو کیوں مارنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اس کتے نے میرے بھائی کو اتنا زخمی کر دیا تھا کہ وہ بیچارہ اسپتال جا کر مر گیا۔ میری یہ بات سن کر اسلم نے کہا، اس کتے سے تو میں بھی بہت تنگ ہوں، ہاسٹل کے سب لڑکے تنگ ہیں، کیونکہ رات کو جب کوئی لڑکا دیر سے ہاسٹل پہنچتا ہے تو وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اور ترمذی صاحب اس لڑکے کو پکڑ کر خوب سزا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پستول موجود ہے۔ اس پر اسلم بولا کہ میں بھی پستول چلانا جانتا ہوں، تم پستول مجھے دے دو، میں اسے خود گولی مار دوں گا۔ 2 دفعہ اس جپسی نے میرے بھی کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ہم رات کو 12 بجے سینما دے کر نکلے اور ہاسٹل میں جا گھسے۔ جپسی نے حسب عادت ہم پر گھرا کر حملہ کر دیا۔ میں نے گولی داغ دی جو اس کے سینے میں لگی۔ اس پر اسلم نے دوسری گولی چلانے کے شوق میں جلدی سے پستول مجھ سے چھین لیا۔ عین اس وقت تقی صاحب کا نوکر باہر نکلا جبکہ اسلم دوسری گولی چلا رہا تھا۔ عسکر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں باہر کی طرف بھاگا اور اسلم تیزی سے کھڑکیوں پر پاؤں رکھ کر ہاسٹل کی چھت پر جا چڑھا۔ عسکر نے میرا کافی دور تک پیچھا کیا مگر میں اس کے ہاتھ نہ آیا اور بھاگ کر اپنے گھر جا پہنچا۔ راجو کو جب میں نے بتایا کہ میں جپسی کو مار آیا ہوں تو اس نے مجھے خوش ہو کر 200 روپے انعام دیا، مگر جب اس نے سنا کہ پستول میں کسی دوسرے لڑکے کو دے آیا ہوں تو سخت ناراض ہوا کیونکہ وہ پستول ٹکا خان کا تھا۔ اگلے دن اس نے مجھے اسکول بھیجا تاکہ میں اسلم کو بلا لاؤں۔ میں اسکول پہنچا تو اسلم اپنی جماعت میں بیٹھا تھا۔ اسے میں نے اشارے سے باہر بلایا تو وہ پیٹ درد کا بہانہ کر کے بستہ اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر میرے ساتھ اسکول سے باہر آ گیا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر میں سیدھا مس فوزیہ کے گھر جا پہنچا۔ وہاں راجو اور ٹکا خان نے اس سے پستول طلب کیا تو اس نے کہا کہ پستول تو اس نے جوہڑ میں پھینک دیا ہے، کیونکہ تقی صاحب پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ پہلے تو ٹکا خان خود اس پستول کو جوہڑ میں تلاش کرنے کے لیے گیا مگر وہ نہ ملا۔ پھر اس نے اسلم کو بھیجا مگر معلوم ہوا کہ پستول وہاں سے اسلم کے دوست زلفی نے نکال لیا ہوا ہے۔ اسلم سے راجو نے زلفی کا حلیہ پوچھا اور پھر اسلم کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ انہیں زلفی کا چہرہ دکھائے۔ انہوں نے اس روز اسلم کو خوب مارا کیونکہ اسلم کسی بھی طرح زلفی کا چہرہ شناخت کروانے پر آمادہ نہیں تھا۔ مار پیٹ سے ڈر کر اسلم نے ایک دن چپکے راجو کو لے جا کر زلفی کا چہرہ دکھا دیا۔ مس فوزیہ کی ماں نے بھی وہ چہرہ دیکھ لیا۔ پھر وہ بڑھیا مس فوزیہ کی ماں زلفی کا پیچھا کرنے لگی۔ آخر ایک دن وہ اندھی بن کر زلفی کو بازار سے پکڑ کر ساتھ لے آئی اور پھر ٹکا خان نے زلفی کو بھی اسلم کے ساتھ جنگل میں لے جا کر اس مکان میں بند کر دیا جو راجو کے دوست کی ملکیت ہے اور ایک عرصہ سے راجو کے قبضے میں ہے کیونکہ اس کا دوست ولایت جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ گزری وہ آپ کو زلفی بتا ہی چکا ہے۔
یہ ساری باتیں سن کر تھانے دار اظہر علی سخت حیران ہوا اور بولا، تقی صاحب کے گھر چوری کس نے کی تھی؟ اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں ہے جناب، یہ باتیں مجھ سے بالکل پوشیدہ رکھی گئی تھیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس چوری اور کمروں کے قتل کی باتیں تمہیں نہیں بتائی گئی تھیں؟ جی نہیں، بشیر نے کہا۔ پھر تمہیں اسلم اور زلفی سے کیوں ہمدردی پیدا ہوئی؟ جی دراصل بات یہ تھی کہ وہ اسلم کو بہت زیادہ مارنے پیٹنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اس کے ابا کا پتہ پوچھ کر اسے لکھا کہ وہ 30,000 روپیہ انہیں دے دے پھر انہوں نے اس کے ابا کا پتہ پوچھ کر اسے لکھا کہ وہ 30,000 روپیہ انہیں دے دے ورنہ اسلم کو جان سے مار دیں گے۔ اسلم بیچارہ میرا دوست تھا، اس نے جپسی کو مارنے میں میری مدد کی تھی۔ جب میں نے اسے بلا وجہ پٹتے دیکھا تو مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ پھر اس کے دوست کو پکڑ کر انہوں نے جنگل کے مکان میں بند کر کے مارنا شروع کیا تو میں رہ نہ سکا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات انہیں وہاں سے نکلنے میں مدد دوں گا، مگر راجو پر میرا راز کھل گیا۔ اس نے چوبارے میں روٹی کے ٹکڑے دیکھ لی اور پانی کی بوتل بھی دیکھ لی۔ بس اس بات پر اس نے نیچے آ کر مجھے اور اسلم کو خوب پیٹا اور پھر ہمیں اس نے رسیوں میں جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ مس فوزیہ آج صبح اس لڑکی کو بھی کہیں سے پکڑ کر وہاں لے گئی، مگر میں تو خود ان کی نظروں میں مجرم ہو چکا تھا، میں کسی کی کیا مدد کر سکتا تھا۔ یہ بات سن کر اظہر علی صاحب نے سلمہ سے پوچھا کہ وہ کس طرح وہاں پہنچی ہے۔ جب اس نے اپنی آپ بیتی انہیں سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے اٹھ کر ہم سب کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرا، بولے، خدا تمہیں اپنی پناہ میں رکھے میرے بچوں، تمہارے والدین کا خدا جانے کیا حال ہو رہا ہوگا۔ زلفی بیٹے، میں تمہاری بہادری اور جرأت کی داد دیتا ہوں، تم نے خود ہمت کر کے اپنی اور ان بچوں کی جان بچائی ہے، ہم تو شاید کبھی بھی ان مجرموں تک نہ پہنچ سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور دلاور روڈ کے قریبی تھانے میں اطلاع دی کہ نوازش علی کی بچی سلمہ مل گئی ہے، سپاہی کو بھیج کر ان کے گھر یہ خبر پہنچا دی جائے۔ پھر انہوں نے تقی صاحب کے گھر فون کیا اور انہیں بتایا کہ ان کے دونوں شاگرد محفوظ ہیں اور اس وقت ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور 12 سپاہی منٹوں میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر کمرے کے سامنے آ ٹھہرے۔ اظہر علی صاحب نے اسی وقت ان سپاہیوں کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا اور پھر مجھے اور بشیر کو ساتھ لے کر وہ مسلم کالونی کی طرف لپکے۔ رات سائیں سائیں کر رہی تھی، گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے، کھمبوں کی روشنیاں زرد زرد تھکی تھکی اور کملائی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسلم اور سلمہ تھانے ہی میں تھے اور ہم دونوں پولیس کے ساتھ بہار شاہ کے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلم کالونی میں پہنچ کر پولیس نے بہار شاہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اظہر صاحب نے بڑے زور سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اس بڑھیا کی گھر کرتی آواز ہمیں سنائی دی۔ دروازہ کھولو مائی صاحبہ، جلدی کرو، اظہر علی نے کہا۔ کون ہے جو اس وقت دروازہ کھلوا رہا ہے؟ وہ وہیں سے بولی۔ اظہر علی نے ایک بار پھر بڑے زور سے دستک دی اور بولے، میں سب انسپکٹر اظہر علی ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ بات سنتے ہی وہ بڑھیا لپکتی ہوئی آئی اور دروازہ کھول کر بولی، آئیے یہ تھانے دار صاحب، کہیے کیا حکم ہے؟ ان لڑکوں کو جانتی ہیں آپ؟ اظہر صاحب نے ہمیں اندھیرے میں سے نکال کر بڑھیا کے سامنے لا کر کہا، یہ جی میں تو نہیں جانتی۔ اور بڑھیا پھڑی پھڑی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، اسے گرفتار کر لو احمد خان، اظہر صاحب نے کہا۔ 2 سپاہیوں نے بڑھیا کو پکڑ کر ہتھ کڑی لگا لی۔ اس کے بعد اظہر علی صاحب سپاہیوں کو لے کر مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ راجو اس وقت پچھلے کمرے میں سو رہا تھا۔ مس فوزیہ اس کمرے میں تھی جہاں سے بڑھیا نکلی تھی، وہ جاگ رہی تھی اور پولیس کے خوف سے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ راجو کو جگا کر ہتھ کڑی لگائی گئی اور مکان کی مکمل تلاشی لینے کے بعد پولیس نے ان تینوں کو اپنے ساتھ لیا اور پھر ہم اسی وقت واپس تھانہ جنوبی پہنچے۔ اس عرصہ میں تقی صاحب، ترمذی صاحب، اسلم کے ابا جان جو ابھی تک ترمذی صاحب کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور نوازش علی صاحب کے سب تھانے پہنچ چکے تھے انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو بے حد خوش ہوئے۔ تقی صاحب کا داماد بھی وہیں تھا، اسے اپنی چوری کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ہمارے گم ہو جانے کی تھی۔ سبھی کے چہرے جو بری طرح مرچھائے ہوئے تھے ایک بار پھر سے کھل اٹھے تھے۔ خان صاحب تو اسلم کی بلائیں لیتے نہ تھکتے تھے۔ ٹکا خان کو پولیس نے ہسپتال میں معائنے اور علاج کے لیے روانہ کر دیا تھا کیونکہ اس کا زخم بہت ہی گہرا تھا۔ خان صاحب تو اسلم کی اس کارگزاری پر بے حد خوش تھے، بولے، تو اگر اسے وہیں مار دیتا تو بھی کوئی بات نہ تھی، ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس نے مجھ سے 30,000 روپے طلب کیا تھا اور میں نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے اس روپے کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے دشمن اپنی موت آپ ہی مر گیا، اب تقی صاحب کے چور اور کمروں کے قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ او جی، یہی اس واردات کے مجرم ہیں، یہ آپ ہی اقبال جرم کریں گے، دیکھتے تو جائیے۔ مگر صاحب آفرین ہے ان دونوں لڑکوں پر، زلفی کی تو میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، بہادر ہو تو ایسا ہو، کمال ہے صاحب، ایسے جیدار لڑکے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اظہر صاحب بولے، صبح تک ہم وہیں تھانے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا کہ میرے ابا بھی وہیں آ پہنچے۔ وہ پہلے اسکول میں گئے تھے، وہاں سے انہیں معلوم ہوا کہ تقی صاحب تھانے گئے ہوئے ہیں تو وہ پوچھتے پاچھتے وہاں آ پہنچے، مگر مجھے دیکھ کر ان کا سارا غم دور ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر خوب تسلیاں دی، پیار کیا اور بولے، تجھ پر تو میری زندگی بھی نثار ہے بیٹے،
یہ دیکھ میں تیرے دشمنوں کے لیے رقم بھی لے آیا تھا اور ان سے لڑنے کے لیے ساری گولیاں بھی اٹھا لایا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تجھے صحیح سلامت پایا۔ ان کی آنکھیں فرط مسرت سے بھیگ چکی تھیں۔ ہم نے انہیں باری باری تفصیل سے باتیں بتائیں۔ وہ بھی بے حد حیران ہوئے۔ نوازش علی اپنی بچی کو لے کر اسی وقت گھر چلے گئے اور بولے، مجھے تو دفتر میں جانا ہے اور بچی سخت پریشان ہے، اس کی ماں بھی فکر مند بیٹھی ہوگی، مجھے اجازت دے۔ اور ہم سب نے انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے رخصت کیا۔ ناشتہ ہم سب نے وہیں کیا اور پھر اظہر صاحب بولے، بھائی وہ سیف کی چابیاں کہاں ہیں؟ جی میرے پاس ہیں وہ، میں نے کہا۔ اچھا تو چلیں پھر اب ہم اس مکان کی تلاشی لیتے ہیں جہاں تم لوگوں کو بند رکھا گیا تھا۔ اظہر صاحب بولے۔ اسی وقت انہوں نے جیپ منگوائی اور ہم سب اس میں سوار ہو کر اس مکان کی طرف چل دیے جہاں ہم نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن لمحے گزارے تھے۔ تھوڑی دیر میں جیپ اس منحوس مکان کے دروازے پر جا پہنچی۔ پولیس کے 6 سپاہی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور اظہر صاحب پستول تان کر دروازے کی طرف بڑھے جس کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ شیشم کا درخت خاموش کھڑا اس ویران صحن میں جھانک رہا تھا جس کے بدبخت مکین اپنے کیفر کردار کو پہنچنے والے تھے۔ غسلخانے کے سامنے فرش پر خون جمع ہوا تھا اور یہ ٹکا خان کا خون تھا جو چند پیسوں کے لیے ہماری زندگی ختم کرنے کے در پہ تھا۔ کمرے کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ سامنے ٹکا خان کا بستر تھا جس پر لحاف یوں پڑا تھا جیسے ابھی وہاں سے کوئی آدمی اٹھ کر باہر گیا ہو۔ اظہر صاحب نے سارے مکان کو اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا۔ تقی صاحب اور ترمذی صاحب میرے ابا اور اسلم کے ابا اور تقی صاحب کا داماد یعنی سب کے سب آدمی یوں حیرت سے اس مکان کی ایک ایک شے کو تاک رہے تھے جیسے وہ مکان نہیں کسی فرعون کا احرام تھا جسے ابھی ابھی دریافت کیا گیا ہے۔ انہوں نے وہ چوبارہ بھی دیکھا جہاں میں نے اتنی ساری اذیت جھیلی تھی۔ پھر وہ سب لوگ اس سیف کے سامنے جا ٹھہرے۔ اظہر صاحب چابیوں کا گچھا ہاتھ میں لے کر اسے کھولنے لگے۔ ایک کے بعد ایک ساری چابیاں لگتی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہانی سیف کھل گیا۔ اب اس کی درازیں کھل رہی تھیں۔ ایک دراز چاندی کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے لبالب بھری ہوئی تھی، نئے نئے نوٹوں کی۔ دوسری 2 درازوں میں نوٹ بھرے ہوئے تھے، نئے نئے نوٹوں کے کئی بنڈل تو 101 نوٹوں کے تھے۔ وہ روپیہ گنا گیا تو معلوم ہوا کہ ان 2 درازوں میں 1,30,000 روپے کے نوٹ بند تھے۔ چاندی کی ان اینٹوں پر کسی غیر ملکی حکومت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ چوتھی دراز جب کھلی تو اس میں طرح طرح کی 4 پوٹلیاں رکھی تھیں۔ ان پوٹلیوں میں زیور تھے۔ دوسری پوٹلی جب زمین پر انڈیلی گئی تو اس میں سے جو زیور نکلے انہیں دیکھ کر تقی صاحب کا داماد چیخ اٹھا، یہ تو ہمارے زیورات ہیں تھانے دار صاحب، یہی ہمارے زیور ہیں۔ اچھا یہ آپ کے زیور ہیں؟ بھائی بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ اظہر صاحب بولے، ہاں اظہر صاحب یہی میری بیٹی کا ہار ہے، یہ اسی کی چوڑیاں ہیں، نوٹ بھی یہی ہوں گے۔ تقی صاحب نے کہا۔ جب ان پوٹلیوں کے نیچے کی دراز کو چابی لگائی گئی تو وہاں سے جو نوٹوں کے بنڈل نکلے انہیں گننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ 8,000 کی وہی رقم تھی جس سے تقی صاحب کا داماد محروم ہو چکا تھا۔ تھانے دار صاحب نے وہ سب چیزیں جو سیف میں سے ملی اپنے کاغذات میں درج کر کے سارے آدمیوں سے ان پر دستخط کروا لیے اور پھر وہ سیف اٹھوا کر بڑی مشکلوں سے ہم نے جیپ میں رکھا اور اسی وقت ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ کئی دن تک اظہر صاحب اس مقدمے کی تیاری میں مصروف رہے۔ 8ویں دن ٹکا خان اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آیا تو اظہر صاحب نے اس کا جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ وہ کسی طرح یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس نے تقی صاحب کے ہاں چوری کی ہے۔ راجو بھی انکار کرتا تھا، مگر جب انہیں وہ سیف دکھایا گیا اور سارے مال کی تفصیل بتائی گئی تو وہ چوکڑی بھول گئے اور اپنے جرم کا اقبال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اخباروں میں ان مجرموں کی گرفتاری کی خبریں جعلی حروف میں چھپ رہی تھیں اور ہم چاروں بچوں کی تصویریں بھی برابر وہاں شائع ہوئیں۔ ہم تو سارے شہر میں شیطان کی طرح مشہور ہو چکے تھے۔ اگرچہ اظہر صاحب نے ہر طرح کی واقعاتی شہادتوں سے مجرموں کو بتا دیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے کہ کمرو کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چوری تو خیر ہم نے کی ہے مگر کمرو کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بشیر یہ کہتا تھا کہ اس نے کئی بار انہیں کمرو کے متعلق پر اسرار باتیں کرتے دیکھا ہے اور حالات ہر طرح سے یہی ثابت کرتے تھے کہ کمرو کے قاتل وہی دونوں ہیں، مگر پھر بھی وہ کسی طرح یہ نہیں مان رہے تھے۔ اس عرصہ میں اظہر صاحب کو پولیس کے محکمہ فنگر پرنٹ کی طرف سے ایک رپورٹ ملی جو انہوں نے کمرو کی گردن کے معائنے کے بعد مرتب کی تھی۔ انہوں نے جن انگلیوں کے نشانات واضح کیے تھے وہ سب کے سب ٹکا خان کی انگلیوں سے ملتے تھے۔ یہ ایسا ثبوت تھا جسے وہ کسی طرح بھی جھٹلا نہ سکتے تھے۔ بڑی ہی تگ و دو کی گئی مگر ٹکا خان کسی طرح بھی اس قتل کی ذمہ داری اپنے سر لینے پر تیار نہ ہوا۔ ہم جب بھی تھانے میں اس کے سامنے جاتے وہ ہمیں ایسی خونی نگاہوں سے دیکھتا جیسے وہ کھائی تو جائے گا۔ آخر اظہر صاحب نے اس پر اپنے چند خاص نسخے آزمائے تو وہ مان گیا کہ کمرو کو اسی نے قتل کیا ہے، مگر وہ اپنا بیان نہیں لکھواتا تھا۔ کہتا تھا کہ ساری باتیں عدالت میں جا کر بتاؤں گا۔ اور پھر ایک دن ایسا آ ہی پہنچا جب ٹکا خان اور راجو کو اظہر صاحب نے عدالت کے کٹہرے میں پہنچا دیا۔ ایک دنیا اس مقدمے کی ردات سننے کے لیے کمرہ عدالت میں جمع تھی، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ 10 بجے مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ ٹکا خان اور راجو، مس فوزی اور اس کی ماں، ان چاروں کو جب کٹہرے میں لایا گیا تو سب لوگ ان پر آوازیں کسنے لگے۔ ٹکا خان کا رنگ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو چکا تھا، چہرہ یوں مرجھایا ہوا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔
اس کی آنکھوں کی وہ سرخیاں زائل ہو چکی تھی جن کو دیکھ کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر یوں اس کا سارا بدن لرزتا تھا جیسے کوئی خنجر لیے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اس نے اپنا جب بیان شروع کیا تو اس کے ایک ایک لفظ پر لوگ حیرت زدہ رہ کے وہ بولا، آج میں ان زنجیروں میں جکڑ کر پہلی بار قانون کے سامنے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اور موت کے درمیان فاصلے ختم ہو چکے ہیں۔ 1 دن یا 2 دن یا 2 مہینے مجھے جینے کی مہلت مل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ زنجیریں میرے بدن پر نہ ہوتیں تو میرے گناہوں کی فہرست میں اضافہ ہی ہوتا۔ اچھا ہے کہ زلفی اور اسلم نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ روک لیے۔ ان سے مجھے شکوہ ہے تو صرف اتنا کہ انہوں نے مجھے وہیں میرے مکان پر ہلاک کیوں نہ کر دیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج میں اس ہجوم کے سامنے یوں شرمندہ نہ ہوتا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ مجھے میرے استاد نے جیب کترنے کا فن سکھایا، مگر چند دن کے بعد میری طبیعت اکتا گئی۔ مجھے مار دھاڑ کی باتیں زیادہ پسند تھیں۔ میں اپنے وہ سارے کارنامے زبان پر نہیں لاؤں گا کیونکہ وہ ساری باتیں اتنی طویل ہیں کہ 100 کتابوں میں بھی نہ سما سکیں گی۔ میں کراچی میں رہتا تھا۔ میں نے تقی صاحب کے اعتماد اور اس کی بیوی کا وہاں سے پیچھا کیا اور میں نے ان پر اپنی انگلیاں بھی آزمائیں مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں اس شہر میں آ پہنچا۔ یہاں راجو ہی میرا واحد دوست تھا۔ میں نے اسے اس نئی آسامی کی بات بتائی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے قبضے سے 80-90 ہزار کا سامان تو ضرور نکلے گا۔ یہی سوچ کر میں نے راجو کو اپنا ہمراز بنایا، مگر جب اس کی زبانی معلوم ہوا کہ تقی صاحب نے خوخار کتا بھی پال رکھا ہے جو کسی طرح بھی رام نہیں ہو سکتا، تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس کتے کو راستے سے ہٹانا چاہیے، کیونکہ 2 بار میں اور راجو رات کو وہاں جا چکے تھے مگر ہر بار اس کتے نے ہماری کوشش ناکام بنا دی اور پھر راجو نے اس کتے کو مارنے کے لیے اپنے نوکر بشیر سے کام لیا۔ یہ بشیر کی پہلی حماقت تھی کہ اس نے اس کام میں اسکول کے ایک لڑکے کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ انہوں نے میرے پستول سے کتے کو تو مار دیا مگر بشیر میرا پستول اسلم کو دے آیا۔ یہ اس کی دوسری حماقت تھی جس پر راجو کو بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ جپسی کو مار دینے کے بعد مجھے پستول کی فکر ہوئی۔ میں نے راجو سے کہا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے اسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس کام میں بشیر نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اسلم کو اسکول سے لے آیا مگر اس کے پاس پستول موجود ہی نہ تھا۔ میں نے اسے واپس بھجوانے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس پر کڑی نگرانی رکھی۔ پستول اسلم نے جس چوہڑ میں پھینکا تھا اسے میں کئی بار کھنگال آیا مگر وہ پستول ذوالفقار نے وہاں سے نکال کر گنے کے کھیت میں دبا دیا اور پھر وہ لڑکا برابر اس جوہر کی نگرانی کرنے لگا۔ جپسی کو راستے سے ہٹانے کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم تقی صاحب کے گھر میں کس طرح داخل ہوں، کیونکہ ان کے مکان کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور ہم کم سے کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر ہمیں اس مکان کے تمام کمروں کا بھی صحیح علم نہ تھا۔ اس مقصد کے لیے راجو نے اپنے پرانے دوست کمرو کو ساتھ ملایا۔ کمرو اس سے پہلے کئی چوریوں میں راجو کا ساتھ دے چکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو جب صفائی کے لیے وہاں جائے گا تو پچھلا دروازہ جس پر اندر کی طرف پردہ لٹکا رہتا ہے کھلا رہنے دے گا، اس کی چٹخنی نہیں لگائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس رات وہی ہمیں اپنے ساتھ لے کر تقی صاحب کے مکان پر گیا۔ راجو باہر کھڑا رہا اور میں کمرو کو ساتھ لے کر اندر گھس گیا۔ وہ لوگ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ ہم نے اسٹور روم میں رکھی ہوئی تمام قیمتی چیزیں گٹری میں باندھی۔ سارا زیور، سارا روپیہ اور قیمتی کپڑے سمیٹ کر ہم باہر آ گئے اور سیدھے کمرو کے کوارٹر میں جا گھسے۔ وہاں پہنچ کر کمرو نے کہا کہ وہ آدھا مال خود لے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ چوتھے حصے کا حقدار ہے کیونکہ اس معاملے میں راجو، بشیر، میں اور وہ برابر کے شریک ہیں، مگر کمرو نہ مانا۔ اس پر ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ وہ ہمیں پکڑوا دینے کی قسمیں کھانے لگا لیکن میں ایسی باتیں سننے کا عادی ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں اور ہم اسے ہمیشہ کی میٹھی نیند سلا کر باہر چلے گئے۔ مگر جب چیمہ صاحب کے خادم گامی نے مجھے بتایا کہ فلاں حلیے کا زلفی نامی لڑکا تھانے میں مجھے شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ لڑکا گامی کے کہنے کے مطابق مجھے اور راجو کو جوہر پر اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس کا فوری علاج از بس ضروری تھا۔ میں نے راجو سے کہا کہ وہ زلفی کو پکڑنے کا فوری بندوبست کرے۔ ہم اسلم کو لے کر شہر میں گھومتے رہے۔ 2 بار میں نے بازار میں زلفی کو دیکھا اور مس فوزیہ کی ماں کو بھی دکھا دیا کہ یہ لڑکا ہے جسے ہر قیمت پر قبضے میں لینے کی ضرورت ہے۔ مس فوزیہ کی ماں ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ اس نے اندھی کا سوانگ بھر کر زلفی کو پکڑ لیا اور پھر ہم نے ان دونوں لڑکوں کو لے جا کر جنگل کے مکان میں بند کر دیا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے والدین بہت امیر ہیں۔ راجو کے کہنے کے مطابق ہم نے ان سے 30 ہزار روپیہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ وہ روپیہ لینے کے باوجود ہم ان دونوں لڑکوں کو واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ ہمارے ٹھکانوں اور ہمارے کارناموں سے آگاہ ہو چکے تھے۔ ہمارے نوکر بشیر کو خدا جانے اسلم سے کیوں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے اس کے دوست زلفی کو چوبارے میں جب کھانا پہنچایا تو راجو نے اسے بھی مجرم سمجھ کر اسلم کے ساتھ باندھ کر ڈال دیا۔ ہم سے سب سے بڑی حماقت یہ ہوئی کہ ہم نے زلفی کو رسیوں میں جکڑا رہنے کی بجائے کھلا چھوڑ دیا اور اس لڑکے کے حوصلے کی داد نہ دینا بے انصافی ہوگی۔
اس نے نہایت سوجھ بوجھ سے کام لے کر ٹوٹی ہوئی چارپائی کا باہر نکال کر بڑا ہی مضبوط رسا بنایا اور اس کی مدد سے نیچے اتر کر وہ درخت کے سہارے سیر میں جا پہنچا۔ میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسی وقت میں پیشاب کرنے کے لیے غسل خانے میں جا گھسا۔ جب یہ لڑکا وہاں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے دروازہ بند کر کے مجھے بے بس کر دیا اور بڑے ہی استقلال کے ساتھ ان لڑکوں نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ لڑکی سلمہ اسی روز ہمارے پاس پہنچی تھی۔ دراصل مس فوزیہ کی ماں نے راجو سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے کوئی لڑکی لا دے گی جس سے وہ شادی کر سکے گا، مگر وہ 12 سال کی معصوم بچی لے آئی جس کا باپ خاصا امیر آدمی تھا۔ راجو نے اس سے بھی 30,000 روپے کا مطالبہ کر لیا اور یوں ہم اپنے گرد جال کا حلقہ آپ ہی آپ تنگ کرتے چلے گئے۔ وہ روپیہ جو میرے سیب سے نکلا، وہ چاندی اور سونا، وہ ڈھیر سارے نوٹ میں نے مختلف لوگوں کی تجوریوں سے نکالے ہیں۔ میں کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور ملتان کے علاقے سے جو کچھ چراتا اسی سیف میں لا کر بند کر دیتا تھا۔ وہ سب کچھ میری ملکیت تھا، جس میں سے میں کبھی کبھی راجو کو بھی دے دیا کرتا تھا کیونکہ وہ میرا دست راست رہا ہے۔ اگر ہم ان لڑکوں کے چکر میں نہ پھنستے تو شاید قانون کا ہاتھ ہم تک کبھی نہ پہنچ سکتا، مگر خدا کا قانون تو اٹل ہے۔ اس کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ اسی نے میری رسی دراز تو کی مگر آخر میں اس کی گرفت میں آ ہی گیا۔ وہ کب تک میرے گناہ معاف کرتا؟ قمروں کے قتل کا ہار میرے سر پر ہے اور وہ لوگ جن کو میں نے ان کی پونجی سے محروم کیا ان کے نام میں نے الگ لکھ کر پولیس کو دے دیے ہیں۔ میں کسی بھی ہمدردی کا مستحق نہیں ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ان لڑکوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے میری گناہ سے آلودہ زندگی کو ایک دم مختصر کر دیا ہے۔ کسی نہ کسی کا ہاتھ تو میری گردن تک پہنچنا ہی تھا، مگر افسوس مجھے ہے تو صرف اتنا کہ میں ان ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں خدا جانے اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ میں ان کے سامنے مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ خدا میرے گناہ معاف کرے، آج ہاتھی کو چیونٹی نے ہلاک کر دی ہے۔ میرے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ سزا آپ تجویز کر سکتے ہیں کر دیں، کیونکہ زندگی ایک ہے اور مجھے اسی ایک زندگی سے اپنے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ٹکا خان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد راجو کا بیان قلم بند ہوا۔ اس نے بھی وہی باتیں بتائی جو اس کا استاد کہہ چکا تھا۔ پھر بڑھیا کی باری آئی۔ وہ تو زار زار روتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ اسے راجو نے اندھیرے میں رکھا ہے۔ ہم نے بھی جو کچھ جانتے تھے عدالت کو باری باری بتا دیا۔ قمروں کے قتل کے الزام میں راجو کے استاد ٹکا خان کو موت کی سزا دی گئی اور اس کے ساتھی راجو کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ بڑھیا کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ مس فوزیہ کو 5 سال کے لیے جیل میں قید سخت کی سزا دے دی گئی اور پھر سرکار کی طرف سے مجھے اور اسلم کو بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنے پر 1,000 روپے نقد انعام دیا گیا۔ تقی صاحب کے داماد کو اس کا زیور اور روپیہ واپس مل گیا تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا، مصیبت ٹلی اور پھر ہم ہاسٹل میں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر کبھی اسلم نے سینما دیکھنے کی جرأت نہیں کی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پچھلی کہانی کی طرح کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔